یعنی اس کو زندہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مغفرت کا مطلب ہے بخشش، گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان قطعی جنتی ہو جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ مغفرت کا مطلب ہے سابقہ گناہ بخشے گئے، نام اعمال خالی ہوا۔ اور اکثر جو یہ مغفرت کی بشارتیں ہیں اس میں صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، لیکن رحمت الہی سے کوئی بعید نہیں کہ اللہ کبیرہ بھی معاف فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو وہ سخت خوفزدہ ہو گیا، اللہ کی گرفت سے پریشان ہوا، تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ تم میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا اور اس کی راکھ آدھی ہوا میں اڑا دینا اور آدھی پانی میں بہا دینا، کیونکہ اگر میں اللہ کی گرفت میں آ گیا تو میں بچوں گا نہیں۔ تھا مسلمان اور صحیح العقیدہ بھی تھا، اگر نہ ہوتا تو بخشش نہ ہوتی، جیسے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن ایک شدید خوف کے غلبے نے اسے یہ وصیت کرنے پر مجبور کیا۔ گھر والوں نے حسب وصیت ایسا ہی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ اس کی ذرات کو جمع کرے، ہوا کو حکم دیا ذرات کو جمع کرے، اور اس کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ حالانکہ ہمارا رب خوب جانتا ہے، وہ تو ازل سے ہی جانتا ہے، ہم جب عالم ارواح میں بھی نہیں آئے تھے وہ ہمارے بارے میں سب جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے جب دریافت کیا تو اس نے عرض کی یا رب کریم صرف تیرے خوف کی وجہ سے میں ڈرتا تھا میں نے کوئی نیکی میں پکڑا جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو جب ایک شخص زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کر رہا، بنی اسرائیلی ہے، محمدی نہیں ہے، لیکن دل میں خوف رکھ کر اللہ سے ڈر کر، اور وصیت بھی اس نے ایک ایسی عجیب و غریب کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اس خوف کی وجہ سے جو یقیناً آپ بھی تسلیم کریں گے کہ میرے رب کا ہی ڈالا ہوا تھا، اس کے باوجود اس کی بخشش فرما دی، تو پھر آپ کو مجھے بڑی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی نگاہ کرم فرمائے گا کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، زندگی میں کافی نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، اگرچہ چلو گناہوں کی مقدار بھی زیادہ ہو، اور خوف خدا بھی دل میں ہے، تو انشاءاللہ جب بنی اسرائیلی بخشا گیا تو محمدی پر بھی اللہ کی نگاہ کرم ہوگی۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ اب ایک ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہم شارٹ کٹ کے عادی ہو گئے، ہم جلدی جان چھڑانا چاہتے ہیں، ہم فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ میں جائز طریقہ اختیار کر رہا ہوں یا ناجائز، اس لیے پیسہ کمانے کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، رشوتیں دینی پڑیں، پلاٹ دبانے پڑیں، وراثتیں دبانی پڑیں، لوگوں کی دل آزاریاں کرنی پڑیں، ان کو تباہ کرنا پڑے، ان کو جیلوں میں ڈالنا پڑے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کانسٹیبل ہمیں روڈ پہ پکڑ لیتا ہے تو جلدی جان چھڑانے کے لیے، یہ بیٹا بیٹھ جاؤ بعد میں کرنا ہے نا، تھوڑا بیان سن لو، تو جلدی جان چھڑانے کے لیے فوراً 150 ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ماحول یہ بن گیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں زیادہ عمل کے بارے میں نہ کہو، ہمیں بتاؤ کوئی وظیفہ، بخشش کیسے ہوگی، ایک ہی رات میں ایسا پرچہ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دو کہ جس پر عمل کرنے کے بعد لاکھوں سال کی عبادت کا ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے، اور ہم ذہنی طور پہ علماء کو، مفتیان کرام کو، عبادت گزاروں کو حقیر اور معمولی سمجھے کہ پاگل ہیں، اتنی لمبی لمبی عبادات کر رہے ہیں، یہ دیکھو فقیر نے یہ پرچہ حاصل کر لیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھو 5 لاکھ سال کی عبادت کا ثواب۔ اسی طرح ہمیں وہ بیانات بہت اچھے لگتے ہیں جس میں کوئی ہمیں ایموشنل کر دے، بس ہماری آنکھوں سے آنسو نکال دے، دل مغموم کر دے، وہ چاہے ماں کے ذکر سے ہو، چاہے وہ لنگڑے فقیر کے ذریعے ہو، کچھ بھی ہو، ایسا بیان کر دیں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، وقتی طور پہ بس غم ہو جائے، یا ایسا جوشیلا بیان کہ ہماری بلڈ سرکولیشن تیز ہو جائے۔ عمل کا مت کہو، گناہ چھوڑنے کا مت کہو،
ہمارا احتساب مت کرو، ہمیں سابقہ زندگیوں کی غلطیوں کے بارے میں احساس دلانے کی جرت نہ کرو، یہ کرو گے تو ہمیں مزہ نہیں آئے گا۔ اس میں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم بیان سنتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں، سوچ میں، فکر میں، اعمال میں، اخلاق میں، کردار میں کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے بارہا یہ آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ کبھی کیا ہے ہم نے اپنا احتساب کہ اتنے رمضان زندگی میں گزر گئے، آج تک صفت تقوی سے متصف کیوں نہیں ہو سکے؟ روزے رکھتے ہیں، اس میں افطار کرواتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تقوی کہاں گیا؟ پرہیزگاری کہاں گئی؟ جو ماں بہن کی گالیاں بک رہا ہے وہ رمضان سے درمیان میں بھی بکتا ہے، بعد میں بھی بکے گا۔ جو نوجوان فیس بک پر لڑکیوں سے دوستی کر کے سیکس چیٹ کر رہے ہیں وہ رمضان کے اندر بھی باز نہیں آئیں گے، اور رمضان کے بعد تو بدر جولا دبی ہوئی حسرتیں نکلیں گی اور ان تمام کاموں میں مشغول ہو جائیں گے۔ جو ماں باپ سے بدتمیزی کر رہا ہے وہ اب بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کر رہا ہے۔ جو پیسہ حرام کما رہا ہے وہ رمضان میں بھی باز نہیں آتا۔ ناراض مت ہوئیے کہ شاید کچھ دکاندار ایسے بھی بیٹھے ہوں گے کہ جن کا پورے سال جو مال نہیں بکتا جھوٹ بول کے رمضان میں بک جاتا ہے۔ چینج کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہم نے شارٹ کٹ پسند کر لیا ہے۔ مت کر نصیحت ناصحا، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ ہمیں سمجھاؤ مت، ہمارے گناہوں کا احساس مت دلاؤ، ہمارا احتساب مت کرو۔ ہم اپنے خوابی دنیا میں رہتے ہیں، ساتویں آسمانوں پر ہیں، ہمیں زمین کے اوپر لے کر مت آؤ۔ ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہمارا ذہن خراب ہو جاتا ہے، ہمیں ٹینشن ہوتی ہے۔ آپ ہمیں ہمارے گھر والوں کے سامنے ذلیل کر دیتے ہیں کہ ہم نے گھر والوں کے سامنے ایک جھوٹی عزت بنائی ہوتی ہے، ایک ماحول میں عزت بنائی ہوتی ہے، اور آپ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جس کے بعد ہمارا احتساب خود ہمارے گھر والے نگاہوں کے ذریعے، ذہن کے ذریعے کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ تم آج کل کیا کر رہے تھے، آج تک کیا کر رہے تھے، ہمیں پاگل بنایا تم نے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ان وظیفے کی اہمیت کا میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن ایسا بہت ہی کم ہوا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام عالم رضوان کو وظائف دی ہوں۔ قرآن، حدیث، خوف خدا، تقوی، پرہیزگاری، عمل، دین کے لیے قربانیاں، آنے والی مصیبتوں پہ صبر، تحمل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا۔ دیکھ لیں صحابہ کرام کی پوری زندگی اس سے آپ کو بھری ہوئی نظر آئے گی۔ کوئی صحابی ایسا نظر نہیں آئے گا کہ غزوہ بدر کے موقع پر آگے یا رسول اللہ کفار بہت سارے، کو ایسا وظیفہ بتائیں ان پہ پہاڑ ٹوٹ جائے۔ ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو زمین پہ کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں، بطریق معجزہ اللہ کی عطا سے ان کفار کے 2 ٹکڑے کرنے پر بھی قادر تھے۔ لیکن صحابہ کرام لڑے ہیں، انہوں نے جانیں قربان کی ہیں، انہوں نے گلے کٹوائے ہیں، اپنی ازواج کو بیوہ کیا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے، وہ رات دن دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، تو آج یہ دین کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے میں آج آپ کا یہ ذہن بنانا چاہتا ہوں کہ خدارا عمل کی طرف آئیں، احتساب کی طرف آئیں، قرآن و حدیث کے صحیح فیض کو حاصل کرنے کی طرف آئیں، اپنی زندگی کو ایسا بنائیں جیسے اللہ تعالیٰ اس کے رسول چاہتے ہیں، ایسا نہ بنائیں کہ جیسا ہم چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور ہم کہیں کہ نہیں، پورے داخل ہونے کے لیے ہم تیار نہیں، اتنا اسلام بتاؤ جو مجھے پسند ہے، جس سے نفس بھی راضی ہو، شیطان بھی راضی ہو، بیوی بھی مسکراتی رہے، بچے بھی پپا ڈیڈی کر کے پاؤں میں کودتے رہیں، دوست بھی راضی رہے، شیطان بھی راضی رہے، باس بھی راضی رہے، ماتحت بھی راضی رہے، وہ والا اسلام بتاؤ۔ حقیقی اسلام پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہماری طبیعتیں خراب مت کرو، اللہ رسول کا پیغام مت سناؤ، ہمیں قرآن کے قریب لے کر مت آؤ، حدیث کے قریب لے کر مت آؤ، ہمیں وہ چیزیں بتاؤ جو ہم چاہتے ہیں، جو ہماری مسجد کمیٹی چاہتی ہے، جو بیٹھی ہوئی عوام چاہتی ہے، وہ چیزیں ہمیں بتاؤ۔ خبردار جو اللہ رسول کا حقیقی پیغام ہم تک پہنچایا، ہم اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ایک مسلمان کہلانے والا اپنے نبی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، کیونکہ ناراضگی بہت جلدی ہو جاتی ہے ہماری،
اپنے گھر والوں کو جہنم کا راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے، آپ لوگ ہیں. آپ میں سے وہ لوگ ہیں جو گھر کے سرپرست ہیں اور پھر بھی اپنے گھر والوں کو نہ نماز کا حکم دینا، نہ روزے کا، نہ ان کو علم دین سکھانا، نہ ان کو خرابیوں سے روکنا بلکہ ترغیبیں دینا. بیٹا آج کل حلال میں گزارا نہیں ہوتا، تھوڑا بہت اوپر نیچے کا کرنا پڑتا ہے، زیادہ دینداروں کے قریب نہ رہو، بیکار ہو جاؤ گے، مولوی بن جاؤ گے. تھوڑا بہت تفریح بھی زندگی میں ہونی چاہیے. اگر ماں منع کر رہی ہے کہ بیٹا اگر لڑکوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو ابا جان فوراً ایک ولن کی حیثیت سے درمیان میں آ جاتے ہیں بچوں کی نگاہوں میں ہیرو بننے کے لیے. ارے بھائی بچوں پہ اتنی پابندی نہیں، جوانی ہے، کرنے دو بچوں کو. ہاں سگریٹ پیے بچہ، لڑکی بازی کرے، کسی کی بیٹی کی، کسی کی ماں کی عزتیں خراب کرے، کرنے دو لڑکوں کو کچھ کرنا ہے تو. یہ ہماری صورتحال ہے کہ ہم تقریباً دین سے بیزار ہو چکے ہیں اور دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں. دیکھیں میں ہر ایک کا احتساب چاہتا ہوں، اپنا بھی چاہتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ ہمارے چہرے پہ داڑھی آ گئی یا عالم یا مفتی کا ساتھ میں ایک لیبل لگ گیا یا ہم نے سر پہ امامہ رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر ہم پبلک کے سامنے ایک عزت والا ماحول بنا لیں، اپنے آپ کو کتا کمینہ بھی کہتے رہیں اور اپنا صحیح احتساب نہ کر سکیں اور گھر والوں کے ساتھ نامناسب رویے، کرپشن بھی چل رہی ہے. رات کے 2:30 بجے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر بہنوں کی زیارتیں بھی کر رہے ہیں، ان سے دوستیاں بھی کر رہے ہیں، غلط قسم کے آوارہ لڑکوں کے درمیان بھی رہ رہے ہیں. کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ اس لیے اس تمہید طویل کے بعد ایک حدیث ہے بخاری کی جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور اس کے انشاءاللہ نکات پر ہم کلام کریں گے. حدیث نمبر 1423 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلهم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ تعالیٰ بروز قیامت 7 افراد ایسے ہیں کہ جہاں اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان کو سایہ عطا فرمائے گا. اب اللہ تو نور ہے، اللہ کے سائے کا کیا مطلب؟ نور کا سایہ نہیں ہوتا کہ لائٹ اگر آ رہی ہے تو اس لائٹ کا سایہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ وہ تو سایوں کو مٹا دیتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 7 قسم کے اشخاص ایسے ہیں جو بروز قیامت اللہ کی خصوصی پناہ میں ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور جس کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا وہ لوگ ہوں گے جنہیں نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس، نہ گرمی، نہ ذلت، نہ رسوائی. گویا کہ اللہ ان سے راضی ہوگا. تو اس ایک جملے میں رضائے الہی کا پیغام بھی ہے، اور جس سے اللہ راضی ہوگا وہ شفاعت سرکار کا مستحق بھی ہوگا. اس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ بھی دیا جائے گا، وہ پل صراط پر ثابت قدمی بھی حاصل کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخلہ بھی پائے گا. 7 افراد ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. پہلا فرمایا امام عدل، عادل امام. امام سے مراد حاکم. یہاں یہ نہیں فرمایا امام عادل، عادل عدل کرنے والا، عدل فرمایا. عدل مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عدل کرنا. جو اہل علم تشریح فرما ہے جب خبر مصدر پر مشتمل ہوتی ہے، یہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہوگا لیکن مصدر وہ ہوتا ہے جس سے کلمات نکلتے ہیں اور یہ خبر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. جیسے میں کہوں زید ظلم، زید ظلم ہے، آپ کہیں گے ظلم تو نہیں ہے، ظالم بولے نا کہ ظالم ہے. ایسے یہاں عادل نے فرمایا، عدل فرمایا. جب مصدر کو بطور خبر لایا جاتا ہے تو مبالغہ مقصود ہوتا ہے. جیسے اگر میں کہوں زید عادل، اس کا مطلب ہوتا ہے زید عادل ہے. لیکن اگر میں کہوں زید عدل تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ زید سر سے لے کر پاؤں تک عدل ہے، عدل میں غرق ہے، مستغرق ہے. یہ نبی کریم نے لفظ استعمال فرمایا کہ ایسا حاکم وہ سایہ پائے گا کہ جو سراپا عدل ہوگا. اور سراپا عادل کون ہوتا ہے؟ کہ جو اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کرے، اگر قریبی رشتہ دار ہوں ان کے ساتھ بھی عدل کرے، اجنبی ہوں ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے کام لے.
تو پہلا تو یہ. دوسرا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان کہ جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے. آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ جس نے اپنی پوری جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کی. تیسرا فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ شخص جس کا دل اللہ کی مسجدوں کے ساتھ اٹکا ہوا ہو. چوتھا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو ایسے اشخاص کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں، وہ جب جمع ہوں تب بھی اسی اللہ کی محبت پر جمع ہوں، اور جب اگر ان میں جدائی پیدا ہو جائے، تفریق پیدا ہو جائے، تو صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی پیدا ہو. اس کے بعد فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذات منصب و جمال، وہ شخص بھی عرش کے سائے میں ہوگا کہ جسے ایک ایسی عورت اپنی طرف بلائے، گناہ کی دعوت دے، جو منصب والی بھی ہو، یعنی مال و دولت اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہو، اور حسین و جمیل بھی ہو. لیکن فقالا، پھر وہ مرد یوں کہہ دے انی اخاف اللہ، میں تیرے ساتھ برائی نہیں کر سکتا کیونکہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں. پھر فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، اور وہ شخص بھی عرش کے سائے میں ہوگا جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرے، فَأَخْفَاهَا، پھر اسے چھپائے، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یہاں تک کہ اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. یعنی اخلاص کے ساتھ چھپا کر صدقہ کرے. اور آخری فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، وہ شخص جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کیا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، پھر اس کی دونوں آنکھیں بہہ پڑیں، وہ خوف خدا کے باعث رو پڑا. اب اس کی تھوڑی تھوڑی تشریح، اور کوئی بات ناگوار گزرے تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں. یہ وضاحت میں پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ علماء کا منصب ہی یہ ہے، اور ان کو کرنا ہی یہ چاہیے کہ جب کوئی بیان کریں سب سے پہلے ایک آئینہ اپنے سامنے رکھیں. دوسروں کو سمجھانا، دوسروں کو ڈانٹنا، دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا اور اپنے آپ کو بھول جانا، یہ تباہی ہے. اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے. لیکن عوام کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ علماء کا احتساب کریں. جیسے کہ عوام نے بیڑا اٹھا لیا، ڈنڈا آ گیا ہمارے ہاتھ میں سوشل میڈیا کا، جو کہ جس کلپ پر جیسا چاہے تبصرہ کرنا چاہے تبصرہ کرو. یہ نہیں دیکھتے ہم کس کے خلاف تبصرہ کر رہے ہیں، سامنے والا کیا عزت رکھتا ہے، کیا احترام رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے یا نہیں. بس میرا پیر نہیں ہونا چاہیے، میرا مقتدی نہیں ہونا چاہیے، میری مسجد کا امام اور خطیب جس سے مجھے عقیدت ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. باقی چاہے عالم ہو، مفتی ہو، لاکھوں کی اصلاح کا سبب بن رہا ہو، اس کی مٹی پلید کرنے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں. جتنے نوجوان یہاں خاص طور پہ تشریف فرمائیں جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اور دینی پلیٹ فارم خاص طور پر استعمال کرتے ہیں، آپ کا لکھا ہوا ایک ایک لفظ اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہے. اور میدان محشر میں جس پر آپ نے تبصرے کیے ہیں، جس کو آپ نے ماں بہن کی گالیاں بکی ہیں، جس کی آپ نے عزت خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اس عالم مفتی کو اللہ ایک جگہ کھڑا کرے گا اور ادھر آپ کو کھڑا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر حساب دلوائے گا کہ جو تم نے بولا تھا وہ ثابت کرو. اور اگر تم ثابت نہ کر سکے، تم ان کی دل آزاری کا سبب بنے، تم نے اپنے بیڈ کمنٹس سے دین کو نقصان پہنچایا، لوگوں کے اذہان خراب کیے، اپنے مرکز عقیدت کو اوپر لے کر گئے اور دل میں خواہش رکھی کہ دوسرے کا مرکز عقیدت زمین کے اندر، مٹی کے اندر مل جائے، حساب کرو، جواب دو، تو جواب بھی آپ تیار رکھیے گا. پھر تو اب یہ ہمارے یہاں بڑی خرابی چل رہی ہے کہ ہم یہ بالکل توجہ نہیں کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس لیے آپ احتساب نہیں کریں، ہاں علماء اپنا ضرور احتساب کریں، مشائخ کو اپنا احتساب کرنا چاہیے. ہم کوئی مرفوع القلم نہیں ہیں، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے آپ کی میدان معاشر میں کم گرفت ہو، ایک عالم کی زیادہ ہوگی. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو لوگوں نے جہنم میں دیکھا ہے، تو مستقبل کا واقعہ ہے کہ جہنم میں دیکھیں گے
کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا، آنتیں باہر نکل آئیں، اور وہ اپنی آنتوں کے گرد ایسے گھوم رہا ہے جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ تو لوگ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تو ہمیں نصیحتیں کرتا تھا، نیکی کا حکم کرتا، برائی سے روکتا تھا، تیری یہ حالت کیوں ہے؟ تو وہ جواب میں کہے گا کہ میں تمہیں نیکی کا حکم کرتا تھا لیکن خود اس سے غافل تھا، میں تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود اس برائی میں مشغول تھا، تو میرا یہ انجام ہوا۔ اس لیے جتنے تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ بچے یہاں تشریف فرمائیں، اپنے احتساب سے اب کبھی غافل نہ ہوں۔ اگر آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ امامہ ہے، لوگ آپ کے ظاہری گیٹ اپ کی بنا پر آپ کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، آپ کے لیے تعریف جملے کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے یہ تعریف جملے آخرت میں نجات کا پروانہ ہے۔ یہ شیطانی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں فرق کیا ہوگا کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے، یہ شیطان کھیل رہا ہے، کہ اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے، اخلاق کیا ہے، اعمال کیا ہیں۔ اگر شریعت کے مطابق ہیں تو اس کو اللہ کی طرف سے ایک بشارت سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہمارا عمل ہمارے قول کی تکذیب کر رہا ہو کہ پبلک میں انتہائی نیک پرہیزگار متقی، لیکن گھر میں جائیں تو ٹارزن بنے ہوئے ہیں، بیوی کو مار رہے ہیں، ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہیں، ناانصافیاں کر رہے ہیں، خلاف شرع کام کر رہے ہیں، امانت میں خیانت کا موقع آئے تو آدھا ادھر اور آدھا جیب میں ڈال رہے ہیں، زبان سے گندی گندی گالیاں بک رہے ہیں، اپنے ذہن کو کنٹرول نہیں کیا ہوا، عورتوں کے تصورات، ان کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ غراب حرکتیں کر رہے ہیں، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، اس کے ساتھ ناروا معاملات کر رہے ہیں، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس لیے بہت سارے مساجد کے اندر ایسے لوگ ملیں گے کہ جو جی حاجی صاحب آ گئے، حاجی صاحب آ گئے۔ اچھا کوئی حاجی صاحب ہوں تو آپ ان کو دیکھیے گا مت، اور نہ بعد میں کسی خاص حاجی صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن مسجد میں بڑی عزت، اگلی صف میں جگہ پا رہے ہیں، اور بڑی عاجزی کے ساتھ جی میں تو کتا ہوں، کمینہ ہوں، اور اپنے نوکروں کے ساتھ اتنا گندا سلوک کہ ان کی سیلریز روک کر رکھتے ہیں، بیچاروں کو وقت پہ سیلری نہیں دیتے، وہ مانگ مانگ کے گزارا کر رہے ہوتے ہیں، یا قلیل ترین سیلری بات بات پر ان کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن مسجد میں آئیں تو اخلاق کے پیکر ہیں صاحب ماشاءاللہ، گھر میں جائیں تو بیوی کی عزت اتار کے 2 منٹ میں ہاتھ میں رکھ دیں، بچوں کے سامنے ذلیل کریں، ماں بہن کے سامنے ذلیل کریں، ماریں پیٹیں، لاتے ماریں، گھوسے ماریں، ان کے مرحوم والدین کو گالیاں بکیں، لیکن جب مسجد میں آئیں تو جی میں کون ہوں، میں تو کتا کمینہ ہوں، آپ کا خادم ہوں۔ ایسی عارضی ذرا اپنے نوکر کے ساتھ بھی تو کر لینا۔ اور ایسے ہماری بچیوں کو یہ تعلیم دیں، جو ہماری بچیاں مجھے سن رہی ہیں آن لائن، ناراض مت ہوئیے گا، لیکن بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جی عمرے کتنے کی ہیں 10، حج کتنے کی ہیں اتنے، حجن ہو گئی ہیں، اور ماسیوں کا ناک میں دم کر رکھا ہے انہوں نے، پورے گھر میں خرافات پھیلائی ہوئی ہے، لڑائی جھگڑا، بہوؤں کے اوپر ظلم کر رکھا ہے، فتنہ فساد پھیلا رکھا ہے پورے خاندان کے اندر۔ آپ کے ان حجوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے بارے میں کوئی سنا، یا رسول اللہ ایک عورت ہے دن میں روزہ رکھتی ہے، رات کو نمازیں پڑھتی ہے، یعنی بڑی عبادت گزار ہے، اور پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ مراد یہ تھا کہ اس کا کیا حکم ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ میرے آقا جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے غیبی امور جانتے ہیں، جتنا اللہ نے چاہا خبر دی، فرمایا یہ عورت جہنم میں ہے۔ پھر کہا یا رسول اللہ ایک عورت ہے جس کی عبادت اتنی زیادہ نہیں، روٹی کے عام ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، سرکار نے فرمایا وہ جنت میں ہے۔ تو جتنے یہاں ڈولے شولے والے بیٹھے ہیں نا، کہ ٹھیلے والے نے کچھ کہا تو ناک پہ گھونسا مار کے ناک توڑ دی، رکشے والے کو پکڑ کے جھنجھوڑ دیا، کار کے آگے چنگچی والا آ گیا تو اتر کے ایک زوردار تھپڑ منہ پہ مار دیا، جو کمزور نظر آیا اس بیچارے کو دباتے رہے، جو طاقتور نظر آیا تو بھائی کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے کبھی، ایسے پاؤں پہ پاؤں بھی آ جاتا ہے، بڑی عاجزی کا اظہار کیا، تو میدان معاشر میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ جتنے یہاں طاقتور ٹارزن بیٹھے ہیں، منصب کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، عہدوں کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، یاد رکھیں ہمیں ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو لہٰذا ایک آخری حدیث سنا کے پھر میں اس حدیث کے اوپر آتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، درے سے، ہنٹر سے مار رہا تھا،
تو مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ اللہ کا خوف کر، تو میں نے پرواہ نہیں کی، میں مارتا رہا۔ پھر آواز آئی کہ جتنا تجھے اس غلام پر قدرت حاصل ہے، اللہ کو تجھ پر اس سے کہیں زیادہ قدرت حاصل ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو کہتے ہیں میرا ہاتھ کانپ گیا، رعب نبوی کی بنا پر میرے ہاتھ سے درہ گر گیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے غلام کو آزاد کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو جہنم میں جاتے۔ سرکار اپنے ایک صحابی کو یہ فرمائے کہ اگر آپ یہ نہ کرتے، ظلم و ستم کا معاملہ ہوتا تو آپ کا انجام خطرناک تھا، آپ نے اچھا ہوا کفارہ کر لیا۔ تو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، گھور کر دیکھ رہے ہیں، لہجے سخت کر رہے ہیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں ان کی کمزوریوں کا احساس دلا رہے ہیں، بوڑھی ماں کو سامنے سینے پہ چڑھ کر بیوی کو پیٹ کے پیچھے کھڑا کر کے اس کی زلفوں کا اسیر بن کر ماں کو کمزوریوں کا احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے عاجزی اچھی ہے، اپنا احتساب اچھا ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ بہترین خاطی وہ ہے جو معذرت کر لے اور معافی طلب کر لے۔ تو آئیے اس طرف سرکار نے ارشاد فرمایا ایسا حاکم عرش کا سایہ پائے گا، ایسا حاکم برود قیامت اللہ کی پناہ میں ہوگا جو عدل و انصاف سے کام لے۔ تو اب حاکم پر کلام کرنا تو آپ کہیں گے مفتی صاحب اس کی کوئی فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ حاکم سنے گا نہ اس پر عمل کرے گا، اکثر حکماء ایسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، بہرحال اگر وہ مسلمان ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور کما حق ہو اپنے منصب کی قدر کرنے اور اس کو اپنی آخرت کا سرمایہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہاں اصل چیز حاکم نہیں ہے، اصل چیز ہے عدل و انصاف، اصل یہ ہے، ورنہ حاکم تو ہزارے ہوں گے، حاکمیت کی وجہ سے اس کو آخرت میں عہدہ نہیں مل رہا، منصب نہیں مل رہا، عدل کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اصل ہے عدل، لہذا اگر آپ اور میں حاکم نہیں ہیں تو عادل تو ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف سے کام لو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ سرکار نے فرمایا اپنے بچوں میں عدل سے کام لو، حتیٰ کہ بوسہ دینے میں، یعنی اگر بیٹے کو پیار سے چمٹا کے پیار کیا ہے تو دوسرے کو بھی کرو۔ بچی کو اس کی عمر کے لحاظ سے باپ کو پیار کرنے کی اجازت ہے لیکن خیال کر کے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بچی کو دھکیل دیا، بیٹے کو سینے سے لگا لیا، ایک بیٹے کو زیادہ قریب کیا، وہ گورے رنگ کا ہے، دوسرا سانولا ہے تو اس کو تھوڑا سا ہلکا سا کر کے چھوڑ دیا، ایک خوبصورت ہے تو اس کو زیادہ پیار کیا اور تھوڑا ایک قبول صورت ہے تو اس پر اتنی توجہ نہیں کی، سرکار نے اسے منع فرمایا۔ ایک اعرابی بیٹھے ہوئے تھے، سرکار نے امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو چوما، تو اس نے کہا کہ میرے تو 11 بیٹے ہیں، میں نے تو آج تک کسی کو نہیں چوما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے تیرے قلب سے رحمت نکال لی تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شادیوں کی، ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تمہیں جو عورتیں پسند ہو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، 2 سے، 3 سے، 4 سے، لیکن پھر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ ان کے مابین عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک سے ہی نکاح کرو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ اس کے رسول عدل کا پیغام دے رہے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اور اعلان نبوت کے بعد عدل کی تو کیا مثال، جب آپ بالکل چھوٹے سے ہیں، عظمت کے لحاظ سے بہت بڑے، ظاہری حجم کے لحاظ سے چھوٹے، بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو گود میں لیا اور آپ کو دودھ پلایا۔ جب ایک طرف سے دودھ پلا چکی تو دوسری طرف کر کے دودھ پلانا چاہا، سرکار نے چہرہ ہٹا لیا، وہ بار بار کوشش کرتی رہیں، سرکار چہرہ ہٹاتے رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ سرکار نے اس لیے چہرہ ہٹایا کہ حلیمہ سعدیہ کا ایک اپنا بیٹا بھی تھا، تو میرے آقا نے عدل سے کام لیا کہ ایک میرے لیے اور ایک طرف میرے رضائی بھائی کے لیے۔ یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، اتنے سے ہیں میرے آقا اور عدل کا درس دے رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو مجھے عدل کے بارے میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ ایک تو عدل کرنا چاہیے اپنی ذات کے ساتھ،
سرکار نے ارشاد فرمایا جیسے قرآن میں ہے کہ وَمَن يَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ فَمَن ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی حدود کو پھلانگا اس نے اپنی ذات پر ظلم کیا. اور ظلم کا مطلب کیا ہے؟ عدل کے خلاف چلا. اپنی ذات پر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ گناہ کرنا. ذرا ایک دفعہ درود شریف پڑھنے میں ذرا پانی پڑھنے. اپنی جان پر ظلم کرنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم گناہوں میں مشغول ہو جائیں. ایک آدمی اپنے آپ کو آگ میں گرانے لگے، آپ روک لو، اور وہ کہے نہیں چھوڑ دو میں آگ میں گرنا چاہتا ہوں. یہ اپنے ساتھ عدل کر رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے؟ بولیے. ایک شخص اپنی بیوی کو آگ میں دھکا دے رہا ہے، اپنے بچوں کو آگ میں دھکا دے رہا ہے، یہ ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کر رہا ہے، محبت اور پیار کا، یا ظلم کر رہا ہے؟ زور سے بولیے. ہم ہیں ظالم. ہم میں سے اکثر ظالم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر جو اپنی ذات کے پر ظلم کر رہے ہیں. دین نہ سیکھنا ظلم ہے. آپ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے. فرض علم سیکھنا ہم پر لازم ہے. ہم میں سے کتنے ایسے بیٹھے ہیں، ہاتھ مت اٹھائیے گا، جن کو یہ پتا ہے کہ فرض علم کہتے کس کو ہیں اور اس کی مقدار کتنی ہے، اور اپنا احتساب کریں کہ کیا میں نے علم سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا. اللہ کے نبی فرمائے علم سیکھو، اور ہم کہیں ہم علم سے مبرہ ہیں کیونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اپنے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی علم سیکھنے کا. کس چیز کا ٹائم ہے؟ کھانا کھانے کا، سونے کا، واش روم میں جانے کا، شادیاں کرنے کا، بیوی بچوں کے پاس ٹائم اسپینڈ کرنے کا، چرسی موالی دوستوں کو ٹائم دینے کے لیے ٹائم موجود ہے. نفس و شیطان کی غلامی کے لیے ہے، لیکن علم دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے. اور جب ہم علم نہیں سیکھتے تو جاہل رہ جاتے ہیں، اور جب جاہل رہتے ہیں تو جہالت میں ہزاروں گناہ ہوتے ہیں. ہزاروں گناہ ہمارے گھروں میں اتنے کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں، اور ڈیلی، اور جرات مندی کے ساتھ، اور حلال سمجھتے ہوئے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا. کیوں؟ علم نہیں ہے ہمارے پاس. تو اس لیے سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں میں مشغول کرنا. اور یہی وہ بڑا ظلم ہے کہ جب ہم علم نہیں سیکھتے تو گناہوں میں مشغول ہوتے ہیں. جو جانتا ہے کہ نماز قضا کرنا گناہ ہے پھر نماز قضا کرے، جو جانتا ہے کہ روزے رکھنا فرض ہیں اور وہ گٹکوں کے لیے روزہ چھوڑ دے، وہ سگریٹ کے لیے روزہ چھوڑ دے، وہ پیسہ کمانے کے لیے روزہ چھوڑ دے، جو جانتا ہے کہ لڑکیوں سے دوستی کرنا غلط ہے اور پھر وہ انٹرنیٹ کے اوپر جال ڈال کے بیٹھا ہو کہ پونم یا زلیخا یا ٹینا میرے قابو کے اندر آ جائے، اور کوئی مل جائے تو پھر وہ شروع ہو جائے، یا فیک آئی ڈی بنا لے، نام رکھا ہے جی ٹینا اور پیچھے بیٹھا ہے چراغ دین. ابھی انڈیا سے مجھے ایک شخص نے میسج کیا کہ مفتی صاحب میں نے لڑکی بن کر ایک فیک آئی ڈی بنائی اور ایک لڑکے سے دوستی کر لی، اور پوری اپنی مہارت اس نے لڑکی بن کر اس کے جذبات کو ابھارنا، اشتعال پیدا کرنا، یہ میں نے کام کرتا رہا، حتیٰ کہ میں نے اسے اپنا دیوانہ بنا لیا. کہنے لگا مفتی صاحب وہ اتنا میرا دیوانہ ہو چکا ہے کہ اگر میں بتا دوں کہ میں لڑکا ہوں تو شاید وہ خودکشی کر لے گا. اب میں پریشان ہوں کہ کیا کروں. یعنی سارے مزے لوٹنے کے بعد، خوب مزے حاصل کرنے کے بعد، اپنی آخرت برباد کرنے کے بعد، وقت کو ضائع کرنے کے بعد، اس متاع حیات کے مختصر لمحات کو ان گندے کاموں میں صرف کرنے کے بعد اب تجھے خیال آیا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میں نے اس کو اس اسٹیج پر پہنچا دیا. تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمیں نفس کا مزہ چاہیے، اس کے لیے کچھ بھی کریں. یہ اپنی ذات پر ظلم کرنا ہے، بہت بڑا ظلم کرنا ہے. تو جو جانتے ہیں کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں اس کے باوجود کرتے رہیں تو وہ ظالم ہے. دوسرا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ظلم کرنا. میں نہیں کہتا، آپ کا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے گھر والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے.
اگر کوئی آپ سے سوال کرے، کافر آ جائے کہ بھئی آپ کے اللہ نے یہ فرمایا بتاؤ گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچانا ہوگا اور آپ کیسے بچاتے ہو، کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کبھی کیا ہے اپنا احتساب کہ ہم جو اپنی بیوی کو غیبتیں کرتے دیکھتے ہیں، چغلی کرتے دیکھتے ہیں، لیگ پولنگ کرتے دیکھتے ہیں، وہ بچوں کے گناہوں میں مدد کر رہی ہے، کبھی ہمیں غصہ آیا اس کے اوپر؟ یہ جنت کا راستہ دے رہے ہیں یا جہنم کا راستہ دے رہے ہیں؟ جو باپ خود اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، جوان بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر ننگے آئٹم سانگ دیکھ رہا ہو، وہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے؟ وہ تو دلیری فراہم کر رہا ہے کہ جیسے تمہارا باپ نماز نہیں پڑھتا تم بھی نہ پڑھو، کوئی بات نہیں۔ جو باپ داڑھی منڈوا رہا ہے، حالانکہ آپ کے نبی نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو، لیکن باپ اپنے بچوں کے سامنے شیف کر کر کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا لو میں تمہارا باپ نبی کی مخالفت کر کے تمہیں دلیر کر رہا ہوں، تم بھی داڑھی مت رکھنا۔ یہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ ہم کافر کو جواب نہیں دے سکتے، ہمارا سر شرم سے جھک جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، قرآن کو پڑھا نہیں ہے۔ بیوی فجر میں پڑی خراٹے لے رہی ہے، بیٹے خراٹے لے رہے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ رہے، آوارہ گر دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، لیکن باپ کی تیوری پہ بل نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا نیک ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں، روزہ رکھتا ہے، چھوڑتا رہتا ہے، لڑکیوں سے دوستی وہ تو کرتا ہے، آوارہ گردوں کے ساتھ بھی رہتا ہوگا، یس، تو نیکی کیا ہے؟ ماشاءاللہ جب میرے سامنے آتا ہے کہتا ہے ابا السلام علیکم۔ آج تک کبھی میرے بیٹے نے سخت لہجے میں مجھ سے گفتگو نہیں کی، ہمیشہ سر جھکا کے مجھ سے بات کی، اور اماں بھی نیکی کے سرٹیفکیٹ دینے کے بعد اس کی دلیل کیا دیتی ہے کہ میرا بیٹا پوری سیلری میرے ہاتھ پہ لا کے رکھ دیتا، اور جب میں چاہتی ہوں ایک روبوٹ کی طرح ایک بٹن دباتی ہوں، اس کو بیوی کے خلاف کرتی ہوں، جا کے 2 تھپڑ مار کر آتا ہے۔ میرا بیٹا بڑا اچھا ہے میرے ساتھ۔ یہ ہیں اچھائی اور نیکی کے معیارات ہمارے یہاں، اور ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی نسلوں کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ناراض مت ہوئیے گا، میں کوئی ماں باپ کے خلاف آپ کو نہیں کر رہا ہوں، میں ایک عالم دین ہوں، میرا حق ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اولاد کو میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو احتساب کی اجازت نہیں ہے، آپ کے لیے حکم شرع یہ ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو اور انہیں ڈانٹو مت، اور ان کے ساتھ نرم گفتگو کرو، آپ کے لیے حکم یہ ہے۔ لیکن میں ان ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا سوچئے آپ کیا کر رہے ہیں، اور ان نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جو آپ میں سے بہت سارے گناہ کر رہے ہیں، آپ یہ اعتراف کریں گے کہ ہمارے گھر میں نہ کوئی تربیتی ماحول تھا، نہ ہمیں دین سکھایا گیا، بلکہ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے داڑھی رکھنا چاہی تو ابا جان نے میں درس دیا کہ بیٹا ابھی داڑھی کی ضرورت نہیں، شادی کے بعد رکھ لینا۔ امی نے بھی مجھے کہا کہ بیٹا ابھی داڑھی مت رکھو، کوئی بیٹی بھی نہیں دے گا۔ یہ جیسے ہم داڑھی والے تو سارے لڑکیوں کی تلاش میں روڈوں پہ پھر رہے ہیں کہ بھئی کوئی دے دو ہمیں، یعنی ایسے ایسے ہم بہانے کر رہے ہوتے ہیں۔ بیٹا نگاہوں کے سامنے حرام کما رہا ہے، غور کرو نوجوانوں، اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کی ترغیب شامل ہو کہ بیٹا اتنا پڑھایا ہے، تمہیں یہاں منصب تک پہنچایا ہے، یہ اس لیے کہ تم پرہیزگاری دکھاؤ، تقوی دکھاؤ، کماؤ بیٹا کماؤ، سب دنیا کر رہی ہے۔ یعنی سارے اگر اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں تو کیا ہم بھی اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے؟ اگر سارے اپنی بہنوں کے ساتھ گندی حرکتیں کریں تو معاذ اللہ کہ ہم بھی کریں گے؟ یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ جو دنیا حرام کام کر رہی ہے تو تم بھی کر لو۔ جو باپ اپنی اولاد کو یہ درس دے رہا ہو وہ تو تباہ کر رہا ہے۔ یہ عدل ہے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ۔ اور بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ جو 2 شادیوں کے خواب دیکھ رہے ہیں، بلکہ معذرت کے ساتھ نوجوان نہیں، کچھ ٹھرکی حضرات بھی ہیں جو شادی بیاہ کے اندر بیٹھ کر یوں کھجانے کے بہانے ان 2 انگلیوں کی درس سے دیکھتے ہیں کون عورت کیسی لگ رہی ہے، میک اپ کون کر کے آئی ہے، کپڑے کس کے اچھے ہیں، وہ دل میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر۔ یہ بھی بڑی معذرت کے ساتھ مکس گیدرنگ کے اندر اپنی فیملیز کو لے کر جاتے ہیں، میک اپ کروا کر، ٹائٹ کپڑے پہنے ہوتے ہیں فٹنگ والے ہماری بہنوں نے، اونچی سینڈل پہن کر وہ ٹھمک ٹھمک کے ہرنی کی چال چل رہی ہوتی ہیں، اور غیر مرد ان کو گھور رہا ہے، ان کے جسم پر نگاہ ڈال رہا ہے۔ ہماری غیرت جاگتی نہیں ہے اور ہمیں شرم نہیں آتی کہ اپنی بیوی کو دعوت نظارہ بنا کر، اپنی بہن یا بیٹی کو دعوت نظارہ بنا کر ہم مس گیدرنگ کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں، غیر مرد ان کو دیکھ رہا ہے، شرم نہیں آتی؟
اور کبھی کبھی میں مزاحاً کہتا ہوں، میں نے مشاہدہ کیا ہے، اسکوٹر پہ لے کے جا رہا ہوں گا نا بیوی کو، تو سگنل پہ رکیں گے، کوئی برابر میں لڑکے آ کے رک گئے اور انہوں نے دیکھا تو کہتے ہیں اوئے کیا دیکھ رہا ہے، نگاہ نیچی کر. ہوئی ہوئی، اس غیرت مندی پہ قربان جائیں بھائی. میرے سامنے دیکھ رہا ہے، میں ذرا ادھر دیکھ لوں پھر دیکھ لینا. یہ ہماری غیرت. جو ماں اپنی بیٹی کو کہے کہ بیٹا برقع مت پہنو، جو سسرال والے ڈیمانڈ کریں کہ ہم آپ کی بیٹی سے رشتے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم پردہ نہیں کروائیں گے، ہم اللہ کی نہیں مانیں گے، رسول کی نہیں مانیں گے، ہم آپ کی بیٹی کو دعوت نظارہ بنائیں گے، تب یہ ہمارے گھر کی بہو بن سکتی ہے. ایک مسلمان کا یہ رویہ ہونا چاہیے. شرم نہیں آتی؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو یہ وصیت کریں کہ جب میں مروں تو میرا جنازہ رات میں پڑھایا جائے اور رات میں دفنایا جائے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ کسی غیر محرم کی نگاہ میرے جنازے پر بھی پڑے. اور علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے کئی طرق سے اس حدیث کو روایت کیا، بعض طرق ضعیف ہیں اور بعض قوی ہیں. فرمایا کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا کی جائے گی، یعنی فرشتہ ندا کرے گا، اے لوگو اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو کیونکہ بنت محمد جنت میں جا رہی ہیں. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ میدان محشر میں کوئی شرعی احکام کا مکلف تو نہیں رہے گا نا، یہ تو دنیا کے اندر ہے، معاملہ ختم ہو گیا. لیکن یہ والا حکم شراب بھی باقی ہے. بنت محمد کو دیکھ نہیں سکتے. وہ شرم و حیا کی پیکر جس نے اپنے آپ کو زندگی میں چھپا کر رکھا، میدان محشر میں جنت میں جا رہی ہے، نگاہیں جھکا لو، ان کو جنت میں جانے دو. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں. میرے نوجوانوں، میرے بچوں، آپ کے نبی نے فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح ہوتا ہے. ایک اس کے منصب یعنی نسب وغیرہ، دوسرا حسن و جمال، تیسرا مال و دولت، اور چوتھا نیک سیرتی، یعنی وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقیہ ہے، نمازی ہے، گناہوں سے بچتی ہے. سرکار نے فرمایا تم نیک سیرت عورت کو اختیار کرو کیونکہ وہ آپ کے بچوں کی ماں بنے گی. جب آپ گھر میں سے چلے جائیں گے بچوں کی تربیت اولاً اسی کے ذمے ہے. وہ اپنی بیٹی کی تربیت کرے گی، اپنے بچوں کی تربیت کرے گی. اور یہ ہمارے بہت سے نوجوان انٹرنیٹ پر بیویاں تلاش کر رہے ہیں بیٹھ کر. نہیں وہ میری اس سے لیلا سے دوستی ہو گئی ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، امی بہت اچھی، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. یار آپ کو کیسے پتہ چلا وہ بہت اچھی ہے؟ خود سوچ لیں آپ کتنا فراڈ کر رہے ہیں اس لڑکی کے ساتھ. آپ غصیلے ہیں لیکن وہ کوئی بات بول دیتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. پھر وہ پوچھتی ہے غصہ تو نہیں آیا آپ کو؟ نہیں میں تو غصہ کرتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ پتہ ہے مچھلی شکار جال سے نکل جائے گی، ابھی تو پھنساؤ کیسے بھی. اپنی ذات پر پیسہ خرچ کرنے کے تیار نہیں، بخیل اعظم ہے اپنے زمانے کا، لیکن اس کو بیلنس ڈلوا رہا ہے، اس کو تحفے اور گفٹ دے رہا ہے ویلنٹائن ڈے کے اوپر، اور کہتا ہے شکار پھنسنے دو پھر اس کے بعد دیکھیں گے، ذرا ایک دفعہ قابو میں تو آ جائے. تو ایسے ہی وہ سامنے والی لڑکی بھی ایسا ہی کر رہی ہے. یہ مجھے اتنے کیسز پتہ چلتے ہیں کیونکہ میں عوامی آدمی ہوں. لڑکیاں ایک وقت میں 4 5 لڑکوں سے دوستیاں کی ہوتی ہیں. آپ سمجھتے نہیں وہ بڑی مخلص ہے میرے ساتھ. کبھی آئینہ دیکھ لے یار، تو تیرے ساتھ کوئی مخلص ہو سکتا ہے؟ جیسا بھی اللہ نے تمہیں بنایا، میں اس پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن تم ذرا سوچو تو صحیح. نہ تم مونچھیں صحیح کاٹتے ہو، نہ تمہارے مطلب یہ کہ نہ ہیئر اسٹائل، نہ تمہاری کوئی مطلب اور چیز. کون لڑکی تم پر عاشق ہوگی؟ ذرا آدمی غلط فہمی اپنی دور کر لے. نہیں وہ مجھ سے بڑی مخلص محبت کرتی ہے. بیٹا پتہ تو تب چلے گا. جیسے ایک نوجوان نے کہا کہ میں نے ایک انگریز لڑکی کو مسلمان کر کے شادی کی، پھر میں گھر آیا تو دیکھا 4 5 لڑکے اس کے پاس بیٹھے ہوئے. تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا میرے کالج فرینڈس ہیں. کہنے لگا میرے دوسرا جملہ نہیں کہہ سکا کہ یہ کیوں تمہارے پاس آئے، کیونکہ ان کا کلچر ایسا ہے. بیٹا اس طرح کی لڑکیوں سے جب آپ دوستی کریں گے، پہلی بات تو یہ لکھ لو میری بات، وہ پہلی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ کے سامنے ظاہر کرے گی. دیکھو میں شادی کروں گی، مجھے برقع نہیں پہنوں گی. آپ کہیں گے ہاں لیلا مجنون حاضر ہے. دیکھو تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں اگر رہوں گی تو مجھے کام وام کرنا کو مجھے عادت نہیں ہے. کہا ارے ماسی رکھوا دوں گا. دیکھو میں باہر گھومنے جاؤں گی، ہاں بے فکر رہو. میں تمہاری بہنوں کو میں برداشت نہیں کروں گی، نندو مندو. ارے میں ہوں نا تمہارے ساتھ.
یعنی پہلے اس کو شیر اور دلیر کر دو کہ میرے گھر کا نظام بگاڑو آ کر، وہ آگے جی لیلا مٹکتی ہوئی گھر کے اندر، اس کے بعد جو تمہارے گھر کا بیڑا غرق کرے گی وہ تم دیکھیں گے۔ 4 دن میں شوق پورا ہو جائے گا، باطنی تقاضے پورے ہو جائیں گے، ساری اندر کی گرمی ختم ہو جائے گی، جو کچھ انسان کے اندر اشتعال پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ حقیقت کو فیس کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ پھر جب اس لڑکی کی تلخیاں دیکھے گا تو پھر کہے گا یہ کیا مصیبت میں نے سر لے لی ہے، پھر یا تو برداشت کرو یا طلاق دو۔ گھر کے نظام خراب، ایسی لڑکیاں کوئی مخلص نہیں ہوں گی آپ کے ساتھ، اور آپ کو خوف رہے گا نوجوانوں، آپ جب کام پر جائیں گے تو آپ کو خوف ہوگا جیسے میٹھی میٹھی باتیں کر کے مجھے قابو میں کیا ہو سکتا ہے، میری غیر موجودگی میں فیس بک پہ کسی اور سے باتیں کر رہی ہوں۔ میں کسی کی بچی پہ شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایسی لڑکیاں جو ایک غیر مرد کے ساتھ گندی باتیں کرے، سیکس کی باتیں کرے، لڑکی ہونے کے باوجود وہ آپ کی اچھی بیوی ہو سکتی ہے، آپ کے بچوں کی اچھی ماں ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ ماں باپ مخلص ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں، ان کی دعائیں لیں، اس قسم کی آوارہ گردیوں میں مت پڑیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ ظلم، اپنے ساتھ عدل نہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل نہیں، اور اسی طریقے سے پھر اپنے دوستوں کے ساتھ عدل نہیں۔ ہم اپنے دوستوں کو بعض اوقات گناہوں کے راستے پر لگا رہے ہوتے ہیں۔ جو کوئی ایسا بیٹھا ہے اپنا اچھی طرح احتساب کرے۔ ایک بچہ بیچارہ نارمل سا ہمارے پاس آتا ہے، ہم اپنی صحبت میں رکھ کے اس کے زبان پر ماں بہن کی گالیاں جاری کرواتے ہیں، ہم اس کے ذہن کو گندا کر دیتے ہیں کہ تم لڑکیوں کے بارے میں سوچو، اور اگر وہ شرمائے اور بولے کہ نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار تم مرد بھی ہے کہ نہیں۔ یعنی ہمارے نزدیک مردانگی یہ کہ بغیرت بن جاؤ، بے حیا بن جاؤ، شرم کے پردے ہٹا دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حیا کا درس دیا اس سے باہر نکل آؤ۔ بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی اپنے بھائی کو حیا کا درس دے رہے تھے، شارحین نے فرمایا وہ یہ کہہ رہے تھے تم زیادہ شرم نہ کیا کرو۔ میرے آقا وہاں سے گزر رہے تھے، حالانکہ ان کی جو شرم تھی اور جو صحابی ان کو درس دے رہے ہیں، کوئی معاذ اللہ کوئی بے حیائی کا تو ایسا تو نہیں نا، لیکن وہ بہت زیادہ شرمیلے تھے تو ان کو بتا رہے تھے اتنی شرم نہ کیا کرو۔ میرے آقا وہاں سے گزرے، آپ نے سن لیا، فرمایا دعہ، اس کو چھوڑ دو، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ہی ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جب شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کبھی ہمارے ساتھ رہیں تو آپ کو پتہ چلے کہ معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ویسے تو نوجوان ماشاءاللہ بہت کچھ جانتے ہیں، گھر میں تو شریف ہو کے داخل ہوتے ہیں، باقی سارے باہر ان کے کارنامے، یہ خود جانتے ہیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ سگی بہنوں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں لڑکے، اندازہ کریں، خالاؤں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، کیونکہ انٹرنیٹ پر وہ مواد ڈالا جا رہا ہے جو آپ کو ترغیب دیتا ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ داماد ساس سے زنا کرے، ساس داماد سے زنا کرے، سسر بہو سے زنا کرے، بہو سسر سے زنا کرے۔ اپنی جوائنٹ فیملی ہے تو معاملہ گھر کے اندر رہے گا، اپنے دیور سے جیٹھ سے زنا کرو، دیورانی جٹھانی کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں، ایسا گناہ کا معاملہ چل رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی خدا را عدل کریں، انہیں خراب حرکتوں پہ نہ لگائیں۔ آپ سگریٹ پیتے ہیں، کیوں مجبور کرتے ہیں تو سگریٹ پی؟ اگر آپ چرسی موالی ہیں کیوں اس کو چرس کی سگریٹ دیتے ہیں؟ یہ آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ بنے گا۔ آپ انٹرنیٹ پہ دوستی کرتے ہیں، تھوڑے عرصے میں سامنے والے کو کیوں ترغیب دیتے ہیں کہ یار تم یہ بھی دیکھ لو، ایک لنک بھیج رہا ہوں دیکھ۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بعض ایسی بھی شکایتیں آئیں، لکھتے ہیں کہ تو جنت میں پہنچ جائے گا، اور لنک جہاں کا دیا وہ کیا ہے؟ وہ گندی ویب سائٹ ہے جس پر سارے کام ہو رہے ہیں۔ جنت میں یہ کام ہوں گے؟ اتنی بڑی توہین ہے جنت۔ اسی لیے میں نے علم کا آپ کو کہا، ہمارے نوجوان اپنے ایمان کو اتنے خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں کہ کیا پتہ کب ان کا ایمان ضائع ہو جائے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ عدل کریں، ان کو گناہ سے بچائیں، نہ کہ ان کو گناہ کی طرف لے کر جائیں۔ تو عدل بہت ضروری ہے۔ تو اپنی ذات کے ساتھ عدل کیا ہوگا؟ علم دین سیکھیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں۔ گھر والوں کے ساتھ عدل کیا ہے؟ کہ ان کو علم سکھائیں، نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، ان کے ساتھ رویوں میں برابری اختیار کریں، پیار محبت دیں، تحفہ دینے کے اندر بھی پیار محبت سے اور عدل سے کام لیں۔ اسی طرح اگر آپ نے 2 سے زیادہ شادیاں کر لی ہیں تو ان کے ساتھ بھی عدل سے۔ اور گزارش، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک عورت سے نکاح کرو۔ اس کا مطلب اگر تمہیں یقین ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، ظلم کرو گے، تو ایک عورت سے نکاح کرو، 2 سے نہیں۔ تو میں سوال کرتا ہوں، جس کی ایک ہی بیوی ہو اور وہ اس کے ساتھ عدل نہ کر سکے تو
تو ہمیں ایسی بھی رپورٹیں ملتی رہتی ہیں کہ شادی کر لی، اس کے بعد بیوی سے دل بھر گیا، دیکھ رہے بیوی کو ہیں، ذہن میں غیر عورت کا تصور ہے، باتیں بیوی سے کر رہے ہیں، تصور غیر عورت کا ہے، اظہار محبت بیوی سے ہو رہا ہے یا کوئی بھی عمل ہو رہا ہے اور تصور میں غیر عورت ہے، مرد یہ کرے یہ بھی معیوب اور معتوب ہے، لیکن خواتین خود بتاتی ہیں مفتی صاحب اس کا کیا شرع حکم ہے کہ میں مرد سے بات کرتی ہوں اپنے شوہر سے اور میرے ذہن میں غیر مرد کا تصور آ جاتا، میں شوہر کے قریب ہوتی ہوں میرے تصور اس وقت کسی اور مرد کا آ جاتا ہے، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ یہ صورتحال چل رہی ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو اپنی بیوی سے بے رغبت ہو جائے، اس کے حقوق ادا نہ کرے اور برملا کہے تیرے پاس آنے کو میرا دل نہیں چاہتا، وہ کہاں جائے عورت؟ غیر مردوں کے پاس جائے؟ کیوں شادی کی تھی تم نے؟ حق کے زوجیت ادا کرنا اس کا حق ہے، کیوں شادی کی تھی تم نے اس کے ساتھ؟ اس لیے کہ تم اس کو بیرا مددگار چھوڑ دو، خالی وہ تمہارے بچے پیدا کرے، بچے پالے، تمہاری خدمتیں کرے، کھانے بنائے، تمہارے کپڑے دھوئے، کپڑے استری کرے، بچوں کو پالے؟ تم نے نوکرانی بنانے کے لیے شادی کی تھی یا کس لیے کی تھی؟ شادی کا تو ایک بڑا مقصد بھی یہ ہے، بہت بڑا مقصد ہے کہ تقاضائے نفسانی حلال طریقے سے پورا ہو، اور ہم بیوی کی طرف دیکھے بھی نہیں، اظہار محبت بھی نہ کریں، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے لڑکیوں کے ساتھ چیٹ کر کے ساری محبت ان کے لیے، تیرے بغیر تو میں زندہ نہیں رہ سکتا، تم تو میرے حواسوں پہ چھا گئی ہو، تم بس میری ہو، میرا سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ آئے ہائے، کبھی اپنی بیوی کے ساتھ ایسے الفاظ کہیں؟ ظالمو، شرم نہیں آتی؟ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کتنی بچیاں بیچاری درد کے ساتھ ہمیں میسیجز کرتی ہیں، مفتی صاحب بتائیں ہم کیا کریں؟ تقاضائے نفسانی کیا ہم گناہ کریں؟ اور اگر ہم گناہ کر لیتے تو یہی ہمارا شوہر جس نے ہمیں اس اسٹیج پر لا کر کھڑا کیا ہے، یہی آ کر ہمیں کہے گا یہ عورت بے غیرت تھی، اس نے غلط کام کیا ہے۔ اسے اس بے غیرتی تک اور غلط کام تک کس نے پہنچایا؟ اس شوہر نے پہنچایا جس نے وقت پر بیوی کا حق ادا نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کے بارے میں فرمایا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے، اور ہماری بہنیں سماعت فرمائیں، چونکہ شرعی مسئلہ ہے، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، میرے آقا نے فرمایا اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے، یعنی جسمانی تعلق کے لیے، اور عورت نہ مانے، آئے نہیں، جبکہ اس کے ساتھ کوئی شرعی عذر بھی نہ ہو، میرے آقا فرماتے ہیں جب تک وہ عورت شوہر کے پاس نہیں آئے گی اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے۔ وجہ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا وجہ یہ ہے اگر بیوی قریب نہیں آئے گی، شوہر کا تقاضا نفسانی حلال طریقے سے پورا نہیں ہوگا، جب نہیں ہوگا تو وہ حرام کی طرف بڑھے گا، وہ زنا کرے گا، وہ غیر عورتوں سے مراسم قائم کرے گا، وہ لڑکوں کے ساتھ لواطت کرے گا، بدفعلیاں کرے گا، قوم لوط والا عمل کرے گا اور اپنی آخرت کو برباد کرے گا، اس لیے عورت گناہ گار ہے۔ میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ جسٹپوزڈ معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کی بچی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا، جی میرا دل ہی نہیں چاہتا بیوی کی طرف دیکھنے کو، کیوں کی تھی بھائی شادی پھر تم نے؟ وہ میری امی نے مجبور کر دیا تھا۔ تمہاری امی ایسی تھی کہ تم نے امی کے کہنا مان لیا، اچھی بات ہے، لیکن پھر نبھاؤ، یہی عورت تمہاری قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔ نہیں، وہ میں تو چاہ رہا تھا کہ بڑی بڑی آنکھیں ہوں، گورا سا رنگ ہو، ہنسے تو کرنیں نکلے نور کی، کالے کالے بال یہاں تک ہوں، یوں بال ہلائے تو میرا دل بھی ساتھ میں ہل جائے، میں باہر لے کے نکلوں تو لوگ قابل رشک نگاہوں سے دیکھیں اور دوست کہیں یار تجھے تو حور مل گئی ہے۔ یہ میں فخر کرتا ہوا اپنے دوستوں کو جلاتا ہوا نکلتا، لیکن اب میری بیوی میری مرضی کے مطابق نہیں آئی ہے۔ وہ بھائی تو نے بھی آئینہ دیکھا ہے کبھی اپنا؟ دیکھ ذرا آئینے کے اندر، ہو سکتا ہے تیری بیوی اگر یہی جملے کہہ دے کہ میں نے تو ایسا شوہر سوچا تھا جو 6 فٹ 2 انچ کا ہو، اس کے ڈولے شولے ہوں، ہینڈسم ہو، خوبصورت ہو، سر پہ پورے بالوں بیچ سے ٹکلا نہ ہو گیا ہو، پھر اب کیا جواب دو گے؟ کہے گا اچھا تو ایسا ارادہ رکھتی ہے، جا میں نے تجھے طلاق دی۔ آپ تو فوراً طلاق پر اتر آئیں اور کہیں کہ تو بڑی بے غیرت ہے کہ غیر مرد کے بارے میں ایسا سوچتی ہے۔ آپ کون سے غیرت مند ہے بھائی جان؟ یہ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہی ہے، اور برا وہی مانے گا چور کی داڑھی میں تنکا، جو ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ ناانصافیاں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، انہیں تباہ کر رہے ہیں، وہ ان کو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب انسان کا تقاضائے نفسانی پورا نہیں ہوتا تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ڈپریسڈ ہو جاتی ہے عورت، شوگر پیدا ہوتی ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، باطنی خون میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن شوہر کو کوئی اس کی پرواہ نہیں۔ وہ اپنی بعض بہنیں کہتی ہیں مفتی صاحب شوہر پہلے کام پہ جاتا ہے، پھر دوستوں کے پاس چلے جاتا ہے، جب گھر پہ آتا ہوں میں ہلکا سے میک اپ کر کے پاس آتی ہوں، بولتا جا سو جا سو جا جا،
اور اپنا موبائل لے کے موبائل میں کینڈی کرش کا بڑا عظیم کام کر رہا ہوتا ہے، وہ گیم کھیل رہا ہے، یا خبریں لگا کے بیٹھ گیا، کرکٹ لگا کے بیٹھ گیا. اب وہ بیچاری بیوی انتظار کر رہی ہے کہ ایک محبت کی نگاہ ڈالے، قہر کی نگاہ ضرور ڈالے گا، یہ کمبخت نے ٹینشن دیا ہوا ہے، اور اس کے بعد کروٹ بدل کے سو گئے. صاحب روزانہ کی یہ اذیت غلط چیز ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر. کبھی ہم نے سوچا ہے تو عدل کی طرف آئیں، اگر ایک زوج ہے اس کے ساتھ عدل سے کام لے. میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں تم سب سے بہتر ہوں. یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے؟ جس کو پتا ہو کہ کون اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے. اگر میں کہوں کہ آپ سب سے اپنے گھر والوں کے معاملے میں میں بہتر ہوں تو آپ سوال کا حق رکھتے ہیں، مجھ سے ذرا بتائیں آپ کو کیا پتا میں گھر میں کیا کرتا ہوں، آپ کیسے ہم سے بہتر ہو گئے؟ میرے آقا فرما رہے ہیں، یہ غیبی خبر دے رہے ہیں، یہ اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا، اے حبیب آپ کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کی تمام امت سے بہتر ہے. میرے آقا کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت بہتر تھا. دوستوں سے ملیں تو پیار کے ساتھ باتیں کھل جائیں. فیس بک پر بیٹھیں، پونم کی طرف سے آئے ہیلو ادھر ادھر دیکھ کے دروازہ لگا کے ہاں ہاں فقیر یہاں پہ آدھے گھنٹے سے تمہارا ویٹ کر رہا تھا، پونم کہاں ہو تم. اور بیوی آ جائے تو قہر بری نگاہوں سے ڈانٹ کر دیکھیں، جھڑک کر بات کریں، لہجے میں سختی، جیسے بیزار ہو گیا ہے، کوفت ہو گئی ہے. یار کیا کر رہے ہیں کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ؟ ایک گھر والوں نے اپنی بیٹی آپ کے حوالے کی، آپ نے اس کو بیچاری کو ڈیکوریشن پیس بنا لیا اور نوکرانی بنا لیا کہ بس ایسے رہو ٹھیک ہے. اور بے ذوق قسم کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، بیوی اچھے کپڑے پہنے، تھوڑا میک اپ کر لے، کبھی تعریف نہیں کرتے. وہ کبھی تو میک اپ کر کے یہاں سے یوں نکلتی ہے یوں نکلتی ہے، نئے کپڑے پہن کے کہ شاید شوہر کے بھی آج تو بہت اچھی لگ رہی ہو، لیکن اس نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ بیوی کی تعریف نہیں کرنی ہے. انٹرنیٹ پہ ہر ایک کی تعریف کر لوں گا، میں بیوی کی تعریف نہیں کروں گا. حتیٰ کہ دوست سے کہہ دوں گا یار بھابی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، کیا کھانا بناتی ہے بھابی. کبھی اپنی بیوی کے بارے میں کہا ہے، اس سے کہا ہے بھائی بہت اچھا کھانا بناتی ہو. وہ بیچاری ادھر آئے آگے ڈو ٹی وی دیکھنے دو، اور وہ کیسی لگ رہی ہوں، ہاں ہاں ٹھیک ہے جاؤ. 2 منٹ میں آپ نے اس کے جذبات، احساسات، اس کی فیلنگز کا خون کر دیا. یہ دل آزاریاں جو ہم روزانہ کر رہے ہوتے ہیں یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ایک بچی کے اوپر ظلم کی صورت نہیں ہے. اچھے بنے. دوسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نشو و نما پائے. جوانی یاد رکھیں کہ 15 ایئرس کے جب آپ ہوتے ہیں تو شرعی احکام کے مکلف ہو جاتے ہیں. ویسے تو بلوغت کی عمر اسلامی نقطہ نگاہ سے 12 سے 15 سال لڑکے کے لیے ہے. جب اس کو احتلام ہو جائے گا 12 سے 15 سال کے درمیان وہ بالغ کہلائے گا. یا اس کی شادی کر دی فرض کر لیں اور اس کی زوجہ حاملہ ہو گئی تو یہ اس کے جوان ہونے کی، بالغ ہونے کی علامت ہے. 12 سے 15 سال. اور 12 سے 15 سال کے درمیان اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو 15 سال کے بعد وہ ایڈلٹ ہے. عام جو ورلڈ وائڈ قانون ہے 18 ایئرز اولڈ ایڈلٹ ہوتا ہے، لیکن ہمارے مذہب کی روشنی میں 15 سال کا لڑکا بالغ. اور بچی میں بلوغت کی عمر 9 سے 15 سال کے درمیان ہے. اس میں اگر اس کو احتلام ہو جاتا ہے یا حیض آ جاتا ہے یا شادی کر دی گئی، بچی حاملہ ہو گئی تو یہ اس کے بالغ ہونے کی علامت ہے. باقی مونچھوں کا نکل آنا یا جسمانی تبدیلی پیدا ہونا یہ کوئی بالغ ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ ہے میں نے 15 سال تک اگر لڑکا لڑکی کو کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تو 15 سال کے بعد تو دونوں بالغ ہو جائیں گے. پھر 15 سال سے لے کے 40 سال تک کی جو ایج ہے وہ نوجوانی اور جوانی پر مشتمل ہوتی ہے. اس میں جوش جوان ہوتے ہیں، اس میں ہارمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں. بہت سے بچے ایسے بیٹھے ہوں گے انہیں تھوڑی تھوڑی بات پہ غصہ آ جاتا ہے. والدہ بھی کچھ کہہ رہی ہوں تو ایک دم غصے ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ جب گیم کھیل رہے ہو نا، شیئرنگ کے اندر ایسی انگلیاں چل رہی ہوتی ہیں، کبھی قرآن کے لیے نہیں چل رہی ہوتی ہے نا، کبھی دین سیکھنے کے لیے نہیں، گیم میں. اور امی نے آواز دے دی بیٹا ذرا بات سن، امی ایک منٹ آیا، بیٹا بات سن، امی آیا، ایک دم ہار گیا، کی بورڈ اٹھا کے پھینک دیا، آپ نے سارا میرا گیم خراب کر دیا. وہ بھائی اگر ہو بھی گیا تو کیا ہوا یار، ماں نے آپ کو آواز دی تھی لیکن بس وہ ہارمونز چینج ہو گئے. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس میں استقامت حاصل کرنا، دین پر چلنا انتہائی مشکل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ہم نے عادت کریمہ دیکھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مشکل کام کا مکلف بناتا ہے تو انعام بھی اتنا ہی بڑا رکھتا ہے. اچھا جب ہم سمجھاتے ہیں نا تو بعض اوقات نوجوان کہتے ہیں یہ مفتی صاحب کی سفید داڑھی ہے نا اس لیے
ہمیں سمجھا رہے ہیں. عالم جوانی میں ہوتے تو پھر پتہ چلتا. ہاں میں تو شاید 52-54 سال کا ہی پیدا ہوا تھا ایک ساتھ. ہم نے تو دیکھے نہیں ہے, ٹین ایج ہم نے نہیں دیکھی, آگے حالات ہم نے نہیں دیکھے. ارے بھائی اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ 20-22 سال میں مذہبی ماحول کے قریب آیا, اور وہ وقت ہے آج وقت تک میں دین کے ساتھ وابستہ ہوں. اور ہمارا پورا, یہ صرف اپنے فضائل کمالات بیان کرنا مقصود نہیں, میں اپنے بچوں کا ذہن بنانا چاہتا ہوں کہ ہمارا پورا خاندان میں کوئی داڑھی والا نہیں تھا, سوائے میں نے اپنے دادا جان کی داڑھی دیکھی تھی, یا جب میں ماحول میں آ گیا تو میرے والد صاحب نے بھی داڑھی رکھ لی تھی. باقی تقریباً یا 1-2 رشتہ دار ہیں جنہوں نے اب داڑھی رکھی ہے, ورنہ پورے خاندان میں کوئی بھی نہیں. اور ہمارا کوئی مذہبی خاندان نہیں تھا, اور میں ہر کھیل کے اندر تقریباً ماہر تھا. کرکٹ میں, ہاکی میں, فٹ بال میں, یہ ٹیبل فٹ بال وغیرہ کے اندر بھی کپ وغیرہ جیتے ہوئے ہیں. لڑائی جھگڑا مار کٹائی یہ سب چلتا تھا ہمارا. اور ہنسانے میں بہت ماہر تھا میں. اپنی کلاس میں میرا ویٹ ہوتا تھا, ہم چند لڑکے تھے جو پوری کلاس کو گل و گلزار بنا دیا کرتے تھے. یہ صرف سمجھانے کا مقصود ہے کہ ایسے شخص کا تمام کام چھوڑ کر دین کے راستے پر آنا یہ کمال الہی کے بغیر ممکن نہیں. صحیح بات ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں. میں آج اپنے ماضی کو دیکھتا ہوں, میری عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اگر اس وقت کوئی مجھے یہ کہتا جب میں ماحول میں نہیں تھا کہ تم کبھی ایسا ہوگا کہ عالم بنو گے, مفتی بنو گے, داڑھی رکھو گے, نمازی بن جاؤ گے, کہتا یار کیوں مذاق کر رہا. جیسے آپ کو میں کہوں آپ عالم بھی بن سکتے ہیں, مفتی بن سکتے ہیں, آپ میڈیا پر تبلیغ دین کر سکتے ہیں, تو بہت سے ایسے ہوں گے جو بیٹھ کے کہیں گے وہ صاحب یہ میں نہیں کر سکتا, ہمارے بارے میں نہیں ہے, یہ کسی اور کے بارے میں ہوگا. ایسی بے یقینی کی کیفیات تھیں, لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی نے موقع دیا اور ہو گیا, اور آج آپ کے سامنے ہے. تو سمجھانے کا مقصود ہے کہ واقعی یہ کام بہت مشکل ہے. تقاضائے نفسانی ہمارے ساتھ بھی تھا. ہمارے لیے بھی لڑکیوں سے دوستی کرنا آسان تھا, اگرچہ تھوڑا ہمارا دور ایسا تھا کہ موبائل اتنا زیادہ نہیں آیا تھا, اور صحیح بات ہے کہ انٹرنیٹ بھی اتنا زیادہ فعال نہیں ہوا تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا. وہ دور ہمارے نزدیک بہت اچھا تھا ہمارے لیے کہ ہم بہت سے گناہوں سے بچے. اور اب نوجوانوں کے لیے یقیناً چیلنجز بہت زیادہ, اس کا انکار نہیں, لیکن جتنے چیلنجز بڑے ہوں گے یاد رکھیں آپ کے لیے درجات کی بلندی اتنی ہی زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو عطا فرمائے گا. اور معاملہ یہ ہے کہ چلیں اگر ہم نیک عمل نہیں کریں, جوانی کو صحیح کاموں میں نہ لگائیں, اگر صرف اتنا ہوتا کہ تم ایک انعام سے محروم ہو جاؤ گے, یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ انعام سے محروم ہو جانا حسرت ہے. لیکن اگر ایسا ہو کہ انعام سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ تم قابل سزا بھی ہو جاؤ گے تو پھر قابل توجہ بات ہے. اس لیے میرے نوجوانوں, سب کا دل چاہتا ہے, یعنی نفوس اکثر ایسی ہوتے ہیں کہ ہم کوئی پابندی اختیار نہ کریں. فجر کے اندر نیند بڑی گہری آ رہی ہے کیونکہ 4-4 بجے تک دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم یاترا کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر, اب 4 بجے سوئے ہیں, اب وہ مؤذن صاحب کی آواز آ گئی الصلاۃ خیر من النوم, تو تکیہ اور کان کے اوپر رکھ لیتے ہیں کہ یار یہ. اور مسجدوں میں آ کر آج کل شکایتیں کی جاتی ہیں اپنے اسپیکر کی آواز ہلکی کریں, ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے. اہل محلہ تھانوں میں درخواستیں دے رہے ہیں کہ جی مؤذن صاحب جو ہیں بہت اونچی آوازیں میں اذانیں دیتے ہیں, ان کی آواز کو ہلکا کروائیں تاکہ ہماری نیند میں خلل پیدا نہ ہو. تو دل تو یہ چاہتا ہے سوتے رہیں, پابندی کوئی نہ کرنی پڑے, پیسہ بس مل جائے, میرے پاس گاڑی ہو زبردست قسم کی, اور موٹے ٹائروں والی موٹر سائیکل گرم گرم کر کے میں دوستوں کے پاس سے نکلوں اور وہ کہیں اور 10 لاکھ کی گاڑی ہے یہ. اب اس کے لیے یقینی سی بات ہے حلال طریقے سے تو ہر چیز پوری نہیں ہوتی, تو پھر آرام آنے دو. جوانی ہوتی ہے آدمی چاہتا ہے سب کچھ کر لوں, لیکن اسی میں اگر ایک نوجوان ایسا ہے جو اپنے ظاہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالتا ہے, تقاضائے نفسانی جلوت میں و خلوت میں اپنے آپ کو روکتا ہے, دل چاہتا ہے ہمارا اگر دوستوں کے پاس جاؤں لیکن وہ دینی دوستوں تک آنے پر تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے, اس کا دل بھی چاہتا ہے کوئی نہیں ہے آس پاس, گھر میں اکیلا ہے, انٹرنیٹ کے اوپر شیطان دعوت دیتا ہے کوئی گندی ویب سائٹ پہ چلے جا, گندا لٹریچر سن لے, پڑھ لے, کوئی بھی گندا کام کر لے, لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں, اور کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے, میں کیسے گناہ کر لوں. اور خدا نہ خواستہ کبھی بتقاضائے بشریہ جب گناہ ہو جائے, عالم جوانی میں ہے, گناہ ہو گیا تو فوراً ندامت شرمندگی کے ساتھ تائب ہو کر اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور نبی کریم کی طرف سے انعام حاصل کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو اس نوجوان کے لیے انعام ہے. آج ہم اپنے بعض دوستوں کا مذاق اڑاتے ہیں, اگر ہمارے درمیان میں کوئی دوست آوارہ گردی کرتا تھا, داڑھی رکھ لے, ہم کہتے ہیں یار تو نے جوانی میں روگ لگا لیا. ابے یار جوانی میں دین منع کوئی کرتا ہے,
چلا ذرا گھوم کے آتے ہیں، ون ویلنگ کرتے ہیں، ذرا گھومتے پھرتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، اور وہ کہے کہ نہیں یار میں مسجد میں جا رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں. کہتے ہیں کیا تو نے روگ لگا لیا. ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنی محافل اور مجالس میں اس کو بالکل بیکار تصور کرتے ہیں. جو بچیاں نیک بن جاتی ہیں تو ان کی سہیلیاں کہتی ہیں ابھی ہماری ہاتھ سے گئی، نہ غیبت کرتی ہے، نہ چغلی کرتی ہے، نہ لڑکوں کی باتیں کرتی ہے. فلاں کو دیکھ کتنا اچھا لگ رہا ہے، فلاں کو دیکھ کتنا اچھا لگ رہا ہے، اس کو دیکھ کتنے اچھے کپڑے لگ رہے ہیں. یہ لڑکیاں بھی آپس میں لڑکوں کی باتیں کرتی رہتی ہیں اور وہ نہیں کر رہی، تو کہتی ہیں یہ تو بیکار ہو گئی. میدان محشر میں دیکھیے گا ایسے نوجوانوں نے جنہوں نے اپنی پوری جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام میں صرف کی، اپنی نفسانی خواہشات کا گلا گھونٹ دیا، نفس و شیطان کو دھکا دیا، دنیا سے لڑے، مخلوق سے لڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام عزت پر بٹھائے گا. اس وقت وہ نوجوان ہو سکتا ہے اپنے دوستوں کے پاس جا کر کہے بتاؤ کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا کہ نہیں تھا. تم مجھے کہتے رہے کہ آؤ گناہ کرو، لیکن میں گناہ سے بچتا رہا. آج تمہارے چہرے پر پھیلا ہوا خوف ظاہر کر رہا ہے کہ نفس و شیطان کی غلامی تمہارے کام نہ آئی، مصطفیٰ اور اللہ کی غلامی میرے کام آ گئی. اور وہ عزت کے ساتھ جنت میں جا رہا ہوگا، اور یہ حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے، وہ ماں باپ بھی حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے جو خاندان میں ایک بچہ نیک بننے لگے تو اپنے بچوں کو کہتے ہیں خبردار جو تم اس کے ساتھ بیٹھے، وہ تو مولوی بن گیا ہے، داڑھی رکھ لی ہے، گالیاں وہ نہیں بکتا، خراب کام وہ نہیں کرتا، خبردار تمہیں بھی خراب کر دے گا. لا حول ولا قوت، تمہیں بھی خراب کر دے گا. وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں تم بے نمازی بن کر آؤ ہم راضی، تم گالیاں بکو ہم راضی، تم حرام کماؤ ہم راضی، تم چرسی موالی دوست بناؤ ہم راضی، تم سیکس چیٹ کرو ہم راضی. لیکن دیندار کے پاس بیٹھو گے ہمارے ہاتھ سے نکل جاؤ گے، دنیا کے لیے بیکار ہو جاؤ گے، تم ہمارے کام کے نہیں رہو گے، ہمارے مفادات ذاتیہ کے اوپر ضربیں لگیں گی، اس لیے تم اس کے ساتھ مت بیٹھو. یہ ماں باپ جب میدان محشر میں دیکھیں گے کہ وہ ایک کسی کا بچہ عزتیں پا کر سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ لے کر نبی کریم کی شفاعت کے صدقے میں پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا، اس وقت ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا. اور ایسے ماں باپوں، اگر اس وقت آپ کی اولاد آپ کے پاس آ کر کہے کہ آپ تو میرے ماں باپ تھے، آپ نے ہمیں مروا دیا، آپ نے ہمیں تباہ کر دیا، آپ نے ہمیں آوارہ گرد بنایا، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتے رہے. جیسے بعض مائیں سن رہی ہوں گی ہمیں، یہ بہت بڑی مجرمہ مائیں ہیں، ناراض مت ہوں کہ بیٹا جرم کرے اور باپ کو نہ بتائیں. نہیں باپ مارے گا، بڑا غصے والا ہے. اور باپ اگر احتساب کرنے لگے تم نے ایسا کیا، بیچ میں ماں آ جائے گی، نہیں بھائی تم پیچھے زیادہ نہ لگا کرو، میرے بچوں کو اتنا نہ ڈانٹو. بچے بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، ویسے کہتے ہیں ہم سیاسی نہیں ہیں لیکن سب سے بڑے سیاستدان یہ گھر میں ہوتے ہیں. پہلے آ کے امی کو رام کر لیتے ہیں، امی ذرا ایسا ہو گیا بچا لینا ابا سے، امی یہ لیں آپ کے لیے میں تھوڑا سا چیز لے کر آیا ہوں، امی یہ پیسے رکھ لیں. وہ رشوت دے کر ماں کو راضی کر لیا. ماں کہتی ہے بے فکر رہے بیٹا، تجھے جہنم کا راستہ دکھانے کے لیے پروٹیکشن میں فراہم کروں گی، تیرے باپ کی پاکیزہ ارادوں کی راہ میں رکاوٹ میں بنوں گی، تجھے پکا آوارہ گرد بنا کر جب تو تباہ ہوگا اس وقت آنسو بہاؤں گی، اس سے پہلے میں تیرا ساتھ دیتے رہوں گی. اور وہ مائیں روکتی ہیں شوہروں کو کہ ہمارے بچے کا احتساب مت کرو. اگر باپ فجر میں اٹھانے لگے تو بعض مائیں منع کرتی ہیں، بھائی سونے دو نا، رات کو دیر سے سویا ہے. اچھا کیا کر کے سویا؟ تہجد پڑھ کے سویا، آوارہ گردیاں کر کے سویا ہے. لیکن وہ ماں کہتی ہے کہ نہیں سونے دو، کام کاج سے لیٹ آیا ہے بیچارے کو سونے دو، دوستوں کے پاس سے دیر سے آیا سونے دو. آج اگر یہ سوتا رہا کل اس کا انجام کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے، لیکن وہ پرواہ نہیں کرتے. اب چونکہ ٹائم تقریباً بس ختم ہو رہا ہے، یہ 40 کے اوپر میں انشاءاللہ بیان ختم کروں گا. نبی کریم نے آگے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص، تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو. ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے، جمعے کی نماز ختم ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں کم ہوتے ہیں، جوتے پہ زیادہ ہوتے ہیں، رش لگ جاتا ہے، جیسے تو اگر روک لیا تو ان کو 100 سال کی قید ہو جائے گی. اور باہر جو ہے وہ بہت جنتیں تقسیم ہو رہی ہیں، کھڑے ہو جائیں گے، جوتیوں پہ چڑھ جائیں گے، جوتیاں غائب ہو جائیں گی، وہ ڈھونڈیں گے میری جوتی کہاں گئی اتنا اس میں. اور باہر نکل کے کیا کرنا ہے، دوسرا بھی آئے گا، تو بھی آ گیا، اچھا کیا کرنا ہے، چل چائے پیتے ہیں دھابے پہ. سنن کہاں گئی، نوافل کہاں گئی، ختم، بس فرض پڑے باہر بھاگ گئے. دیکھیں میں نعت خوانیوں کا یا نعت خوانوں کا مخالف نہیں ہوں، الحمدللہ سنی گھرانے سے تعلق ہے، سنیوں میں پیدا ہوا ہوں، نعت تو ہماری رگوں میں رچی بسی ہوئی ہے. میں جو بات کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں کہ نعت خوانی میں مشغولیت کی وجہ سے ہمارے نوجوان بچے قرآن و حدیث سے بہت پیچھے ہٹ گئے.
اور یہ پیشہ ور قسم کے نعت خان، داڑھی منڈے قسم کے اور صرف پیسوں کے لالچ میں جانوروں کی طرح پیچھے بھاگنے والے، یہ اسٹیجز پر قابض ہو کر اور تماشے کر رہے ہوتے ہیں. آپ بھی دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ بھرا پڑا ہے. المیہ یہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر کوئی نعت خوانی رکھ دیں تو پھر تو بڑی پبلک ہوتی ہے، لیکن آپ درس قرآن کے نام پہ پبلک کو جمع کریں، درس حدیث کے نام پر جمع کریں، تھوڑے سے لوگ ہوں گے. اس لیے میں کبھی کبھی مزاحاً کہتا ہوں کہ 4 چیزیں نعت خوانیوں سے نکال دیں، پھر ہمارا عشق دیکھیں آپ. نمبر 1، کوئی بڑا نعت خوان نہیں ہونا چاہیے مشہور. نمبر 2، ایکو ساؤنڈ نہیں ہوگا، نہ مسجد کا ساؤنڈ کوئی اچھا ہو، ایسی عام سا ہو. تیسرا، عمرے کے ٹکٹ نہیں ہوں گے. اور چوتھا، لنگر نہیں ہوگا. اس کے بعد نعت خوانی کر لیں، 8 سے 10 آدمی بیٹھا ہوگا، باقی سارے عاشقان رسول غائب ہو جائیں گے. ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں، معذرت کے ساتھ، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن ہم آتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے، ہم آتے ہیں شکم پوری کے لیے. ابھی بھی اگر سحری کا اعلان نہ ہو یہاں پر تو شاید آدھی پبلک تو شاید غائب ہو جاتی، لیکن ابھی یہی چلو یار سحری کھا کے جائیں گے یہاں سے. میں آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ کر کے یہ سب میری بدگمانیاں ہوں، لیکن ہم علماء ہیں، ہمیں یہ گمان کرنے کی اجازت ہوتی ہے. ہمیں چوکیدار اگر مارکیٹ میں ہو، مارکیٹ کی دکانوں پہ چوکیداری کر رہا ہو اور ایک آدمی مشکوک سا نظر آئے اور وہ گمان ہو دل میں، یار چور لگتا ہے، اور وہ کہے لا حول ولا قوت، مسلمان بھائی سے بدگمانی، یوں کر لے، تو دکان لٹ جائے گی. اس لیے ہم حسن ظن قائم نہیں کر سکتے. تو ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ہمیں اٹریکٹ کر لیتی ہیں. اگر بڑے نعت خان کے نام پر ہم جمع ہو جائیں اور آخر میں اعلان ہو، ہم انتظار کر رہے ہیں اور اعلان ہو جائے کہ جو بڑے نعت خان صاحب تشریف نہیں لائیں گے، یقین سے کہتا ہوں آدھی سے زیادہ مسجد خالی ہو جائے گی. کیونکہ ہم نبی کے لیے نہیں آئے تھے، ہم نعت خان کی گراریاں سننے کے لیے آئے تھے. رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم، ہم بھی رم جم رم جم رم جم رم جم. ابے بھائی مٹک رہے ہو تم نعت کے اوپر، اور رم جم کون سی نعت ہے مجھے ذرا یہ بتاؤ. میں منگتا میں منگتا منگتا میں منگتا منگتا میں منگتا، ایک کھڑا ہو جاتا ہے فوراً منگتا میں منگتا منگتا میں منگتا. 5000 کا نوٹ آتا ہے تو منگتا میں منگتا منگتا میں منگتا. منگتا منگتا کون سی نعت ہے بھائی یہ منگتا؟ یہ لوگوں کے جذبات کو ابھارنا، ان کے جذبات سے کھیلنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں. یہ جعلی قسم کا داڑھی منڈا پیر بیٹھا ہوگا، فاسق و فاجر جپھی والی سرکار، شلوار والی اور سائیکل والی سرکار، اور یہ کہتے ہیں قبلہ حضرت قطب عالم تشریف فرما ہے. انہی کا فیض حاصل کرتے ہوئے ایک شعر انہی کی نظر کر رہا ہوں. قبلہ عالم خوش ہو گئے صاحب، قبلہ عالم کی طرف سے 1000 2000 5,000 یہ 10,000. قبلہ عالم کے قلب کے تاروں کو چھیڑنا بہت آسان سا ہے، 2 منٹ میں جیب بھر کے باہر. اچھے جو بیچارے نعت خان ہیں، بادشاہ ہیں، اعلی حضرت کا امام حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھنے والے، شریعت کے مطابق خوبصورت کلام پڑھنے والے، کوئی پیسے کا لانا نہ رکھنے والے، یہ ہمیں اتنا نہیں پاتے. خلاصے کلام بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسجد سے ہم اب ہمارا دل اچاٹ ہو گیا، صرف نماز کے لیے آتے ہیں یا پروگرام میں آتے ہیں. ویسے کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے کہا چلو یار ذرا مسجد میں بیٹھتے ہیں، دل چاہ رہا ہے مسجد میں جانے کو، پیار پیدا ہو رہا ہے، محبت پیدا ہو رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور منافق کی ایک مثال یہ ہے، اور مسجد سے تعلق سے فرمایا کہ مسجد اور مومن اور منافق کی مثال یہ ہے کہ مومن اور مسجد ایسے ہیں جیسے مچھلی اور پانی، کہ اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیں تو مچھلی تڑپتے رہے گی جب تک کہ دوبارہ پانی میں نہ آ جائے. اور منافق اور مسجد کی مثال ایسی ہے جیسے پنجرا اور پرندہ، کہ وہ پھڑپھڑاتا رہتا ہے کہ پنجرے کا دروازہ کھلے اور میں بھاگوں، کھولتے تو اڑ جاتا ہے. اب آپ کو، میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچ لیں کہ ہم ان میں سے کس کی صفت اختیار کیے ہوئے ہیں. کیا مسجد سے ہم اتنے بیزار ہو گئے اس کے قریب نہیں آتے؟ حالانکہ یہ مسجد میں آنا بہت بڑی چیز ہے. دل کا مسجد کی طرف مائل ہونا یہ کتنے بڑے انعام میں سرکار نے ذکر فرمایا. پھر سرکار نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص کہ جسے صاحب منصب اور حسن و جمال والی عورت اپنی طرف بلائے. 3 چیزیں اس میں، بلکہ 4 چیزیں کریں. نمبر 1 عورت بلا رہی ہے، نمبر 2 حسین و جمیل ہے، بڑے خاندان کی ہے، اور آپ نے اپنی مہارت تامہ سے اس کو اپنی طرف مائل نہیں کیا، وہ خود کہہ رہی ہے مجھ سے برائی کر لو. 4 چیزیں جمع ہیں. انتہائی مشکل کام ہے کہ عورت بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، مالدار بھی ہو، اور وہ خود کہے کہ مجھ سے زنا کر لو. یہ روکنا کتنا مشکل ہے اپنے آپ. ہمارے یہاں تو محلے کی کوئی بھی ایسی ہو، بس وہ مسکرا دے تو نوجوان کہتا ہے اس کے لیے میں تو فدا ہوں.
اب میں وہ منظر کشی نہیں کرنا چاہتا کسی کی خامخواہ دل آزاری ہو، لیکن یار کچھ دیکھو تو صحیح نا. کوئی بھی مل گئی تو میں انٹرنیٹ کے اوپر آپ نے کہا بس ٹھیک ہے. سوچتے یار مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ مجھے بھی کوئی مل سکتی ہے. چلو جو ملا پھر اس کو تحفہ سمجھ لو صاحب. یہ کیا، ہم تو فوراً 2 منٹ کے اندر پھسل جائیں. محلے کی اگر بھابھی بھی آواز دے دینا پپو ذرا روڈ سے روٹی لا دینا ہنستے ہوئے ذرا اور اٹھلا کر، تو پپو کرکٹ بھی چھوڑ کے چلا جائے گا. اور امی بیچاری چیختے رہیں گی کہ بیٹا یہ کام کر دے. امی میں کرکٹ کھیل رہا ہوں، آ رہا ہوں. لیکن بھابھی کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے، اور بھابیاں بھی بعض محلے کے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان کی حالتوں پر، انہیں بھی پتہ ہے ٹھرکی نوجوانوں کو کیسے اپنے کام کے لیے استعمال کرنا ہے، اور وہ ٹھرکی لگے پڑے ہیں بھابھیوں کے ساتھ. تو ہماری تو حالت یہ ہوتی ہے کہ 2 منٹ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نفس و شیطان سے ہاتھ ملا لیں. لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص عورت بلا رہی ہے، حسین و جمیل ہے، سب کچھ ہے، اور پھر وہ کہے کہ نہیں انی اخاف اللہ، میں تو اللہ کا خوف رکھتا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان تھا، وہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے والد صاحب کی خدمت کے لیے جایا کرتا تھا. راستے میں ایک فاحشہ عورت تھی، حسین و جمیل بہت. وہ جب نوجوان گزرتا اپنی طرف بلاتی، وہ نگاہیں جھکا کے نکل جایا کرتا تھا. ایک دن ایسا آیا کہ اس کی نگاہ پڑ گئی عورت پر، اور شیطان حاوی ہو گیا. وہ عورت کی طرف بڑھا، جب دروازے کے پاس آیا تو اسے قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ جب کوئی شیطان کسی پر حملہ کرتا ہے تو وہ صورتحال کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. تو بس اس کے دل میں ایسا خوف خدا پیدا ہوا، چیخ ماری اور زمین پہ گر گیا. عورت نے دیکھا تو نوجوان کا دم نکل چکا تھا. اب وہ بڑی پریشان ہوئی، اس نے اپنے خادم کے ساتھ اٹھا کر اس نوجوان کو گھر کے آگے پھینکا اور وہ بھاگ گئی. اس کے بوڑھے باپ نے ویٹ کیا، پھر دروازہ کھولا تو دیکھا بچہ مرا ہوا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ بچہ زندہ تھا، وہ بے ہوش ہوا تھا، اس کو وہاں چھوڑ کر عورت چلی گئی. تو باپ اندر لے گیا اور اس سے پوچھا کہ بیٹا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اس نے سارا واقعہ بتایا، اور جب یہ بتایا کہ میں بھی اس کی طرف مائل ہوا تھا تو پھر اس نے چیخ ماری اور وہ فوت ہو گیا. رات میں اس کو دفنا دیا گیا. دور فاروقی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح پتہ چلا، آپ تعزیت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے. پھر فرمایا اس کی قبر پہ مجھے لے چلو. قبر پہ پہنچے، وہاں جا کے آپ نے جملہ کا نوجوانوں غور سے سنو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. علماء فرماتے ہیں قبر میں سے آواز آئی، یا امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں. ہم نے ایک لڑکی کو اپنی جنت سمجھ لیا، ہم نے آوارہ گردیوں کو جنت سمجھ لیا، ہم نے اپنے ذہن اور نفس کے سکون کو جبکہ وہ گناہ پر مشتمل ہے اسے جنت سمجھ لیا. یہ تباہی ہے میرے بچوں، کمال یہی ہے. ہمارے بعض نوجوان کہتے ہیں جی ہمیں ایڈونچر پسند ہیں. اچھا کیا علامت ہے؟ میں 1 ویلنگ کرتا ہوں، موٹر سائیکل پہ لیٹ جاتا ہوں، گر کر کے چلا لیتا ہوں، اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہوں. خدا کی قسم یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ مرد ہیں، اگر آپ واقعی ایڈونچر پسند ہیں تو اپنے نفس پر غالب آ کر دکھائیں اور شیطان سے مقابلہ کر کے دکھائیں. کمال تو یہ ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا واقعی کتنا مشکل ہے. لیکن جو چیز مشکل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر بہت دیتا ہے. لڑکی نظر آئے، نگاہیں جھکا لیں. شیطان نے گندا خیال ڈالا فلاں عورت کا، اس سے زنا کر اور لذت حاصل کر. آپ نے روک لیا. رات میں بیٹھے ہیں، شیطان نے کہا اپنی بہنوں کو دیکھ ٹک ٹاک کے اوپر. بہنوں سے مراد مسلمان بہنیں. یہ بھی آج بےغیرتی بہت زیادہ ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم میں کوئی ایسا بےغیرت بیٹھا ہو کہ اپنی بیوی کو ٹھمکے لگوائیں، ماں کو ٹھمکے لگوائیں، بیٹیوں کے ساتھ ناچے کے چند ٹکے ہمیں مل جائیں. چائنا سے ہمیں جو ڈالر ہمارے اکاؤنٹ کے اندر آ جائیں، اپنی ماؤں بہنوں کو نچوا رہا ہے آج مسلمان. اور ہمارے نوجوان جو رات میں کبھی آیت الکرسی یا چاروں کل پڑھ کر نہیں سویا، حالانکہ چاروں کل پڑھ کر سونا میرے نبی کی سنت. جو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر کو اور پورے محلے کے گھر کو چوروں سے محفوظ فرما دیتا ہے. لیکن وہ نوجوان ٹک ٹاک پر ویڈیوز دیکھ کر ضرور سوئے گا، کانوں میں لگے ہوئے ہیڈ فون اور اسی میں سو جاتا. پھر وہ امی آتی ہو یہ تو ٹک ٹاک یاترا کر رہا تھا میرا بیٹا. پھر وہ کانوں سے وہ نکالتی ہیں، اس کے ہاتھ سے آرام سے موبائل لیتی ہیں، پھر بھی پکڑ دیتا ہے نا تھوڑا سا موبائل کہ مرتے دم تک یہ ٹک ٹاک نہیں چھوٹے گا. یہ کہاں امی لے جا رہی ہیں؟ پھر وہ امی کہتی بیٹا سو جا سو جا سو جا. پھر وہ نکلتا. کبھی نہ قرآن پڑھ کے سوئے، نہ خوف خدا، نہ موت کو یاد کیا.
لیکن ٹک ٹاک، فیس بک یہ چل رہا ہے. اس لیے میرے نوجوانوں، یہ خاص طور پہ جو کسی بھی طریقے سے آپ کی زندگی میں غیر لڑکی داخل ہے، اگر آپ کا دل مائل ہو گیا ہے کسی کی طرف، یہ غیر اختیاری فعل ہے. آپ نے کوشش نہیں کی، ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن اب اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی والدہ سے کہیں، والد سے کہیں، اور پہلے کام کے تو بنو. میں اپنے نوجوانوں کو سمجھاتا ہوں کہ بیٹا ذرا کسی کی بیٹی کو اگر اپنے گھر پہ لانا چاہتے ہو، اس کے قابل تو بنو نا یار. نہ تم پڑھتے ہو، نہ تم پیسہ کماتے ہو، روزانہ رات کے دن کے 12 بجے کالج کے باہر بہنوں کی زیارت کے لیے کھڑے ہو کر اپنے رنگ کو کالا کر بیٹھے ہو. تمہیں کون دے گا بیٹی؟ اور پھر کہیں کہ آج تک زمانے نے دو محبت کرنے والوں کو کبھی نہیں ملنے دیا. پونم بھائی ایسے ہی چلتا ہے یہ. ابے بھائی قابل تو بن. پونم آ کے ہوا سے اپنا پیٹ بھرے گی، بچوں کا پیمپر ہی مار دے گا تمہیں، مہینے کا دودھ ہی مار دے گا، پھر تمہارا سارا یہ جوش ہوا ہو جائے گا. تو اس لیے نوجوانوں قابل بنو، اور بہن کو نظر آئے تو نگاہیں جھکاؤ، نماز پڑھو، اپنے آپ کو باعمل بناؤ، علم دین حاصل کرو. اس جنت کی حور کو اپنے تصور میں رکھ لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے دوپٹے کو دنیا میں ظاہر کر دے، مشرق و مغرب روشن ہو جائے. ایسی وہ حور ہیں، خوبصورت حور ہیں. کسی مرد یا جن، انسان یا جن نے ان کو نہیں چھوا. وہ آپ کی وفادار ہوں گی، آپ کے ساتھ رہیں گی، پاکیزہ رہیں گی. جنت کے اندر پہنچے آدمی. لیکن ہم تیار ہوتے ہیں کہ کوئی عورت ہمیں بلائے تو صحیح، کہیں سے کوئی ایک ہلکی سی وہ تو چیز ملے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس لیے کوشش کریں. اور آخری بس میں بات، کیونکہ کافی لمبا ہو گیا یہ، اور بس یہ آخری بات کہ اکیلے میں آدمی ہو اور پھر اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اللہ کی یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا احتساب کرے، وہ عذاب قبر کے بارے میں سوچے، بری موت کے بارے میں سوچے، میدان محشر کے احتساب کے بارے میں سوچے، وہ جہنم کے بارے میں، پل صراط کے بارے میں، پھر اپنے بارے میں غور کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں تو کتنے نافرمانیاں کر رہا ہوں اللہ رسول کی، میرا ہوگا کیا. تو دل پہ خوف خدا ایک دم طاری ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. یہ آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے. ایسے شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے. نبی کریم نے فرمایا کہ جو تنہائی میں ہو اور خوف خدا کی باعث اس کی آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آئے. یہ کیفیات اسی وقت پیدا ہوں گی جب ہم دین کے قریب ہوں گے، جب ہم آخرت کی فکر کریں گے. ورنہ جب ہم تنہا ہوتے ہیں، یا تو گھر والوں کے ساتھ ہوں گے، باتیں ہوں گی، بہت سارے ایسے لیڈیز ورژن بھی بیٹھے ہوں گے جو گھر میں آنے کے بعد باہر نکلتے نہیں. وہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کے غیبتیں، چغلیاں، خالہ نے یہ کیا، پھپھی نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، ہم ان کی ٹانگیں توڑ دیں گے اور دیکھو اب ہم بھی کیا کرتے ہیں. وہ اسی میں لگے رہتے ہیں گھریلو سیاست کے اندر. اور اس کے بعد پھر بس فلمیں دیکھ لیں، ڈرامے دیکھ لیں. اکیلے بھی ہیں تو یوں سر پہ ہاتھ رکھ کر پورا گردش کر رہے ہیں، کرکٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، فلاں چیز کے بارے میں فلاں. نہ موت کی یاد، نہ جنت دوزخ، نہ میدان محشر، نہ عذابات قبر. وہ ماحول ہی ہمیں نہیں ملا ہے، اس لیے ہمیں استقامت نہیں ملتی ہے. تو اس لیے یہ چیزیں اختیار کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے گھروں کی حالت یہ، اگر کوئی موت کا ذکر کر دے نا تو ہمارے گھر میں سمجھتے ہیں کہ موت ہو جائے گی. یہ موضوعات ہمارے گھر میں اجنبی ہو چکے ہیں. موت، عذاب قبر، میدان معاشر، جنت دوزخ. غور کر لیجئے کہ آپ کے گھر میں پچھلے پورے سال میں ایک دفعہ بھی اس ٹاپک پر گفتگو ہوئی آپس میں بیٹھ کر؟ نہیں. اگر آپ کریں گے تو گھر والے بھی یوں دیکھیں گے کہ یہ کیا عجیب آدمی، جنت کی باتیں، دوزخ کی باتیں، عذاب کی باتیں، بری موت کی باتیں. تو پوچھیں گے تعجب کے ساتھ کیا ہو گیا، آپ کو خیریت تو ہے؟ بیوی بھی کہے گی وہ مرچیں لے آئے گی نظر اتارنے کے لیے، شاید کسی نے کوئی جادو ٹونا کروا دیا. ہم نے یہ گھر کے اندر ماحول بنایا ہے. میرے آقا تو قدم قدم پر موت کو یاد رکھیں، دعائیں کریں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. سرکار قضاء حاجت سے فارغ ہوں تو پانی سامنے موجود اور فوراً تیمم کریں. اور جب صحابہ پوچھیں یا رسول اللہ پانی تو سامنے موجود ہیں، تو سرکار فرمائیں ہو سکتا ہے میں پانی تک نہ پہنچ پاؤں اور مجھے موت آ جائے. اتنا نزدیک اپنے موت کو سرکار تعلیم امت کے لیے بیان فرمایا کرتے تھے. اور ہماری حالت یہ ہے کہ گھر میں اگر جنت دوزخ موت کا ذکر ہو جائے تو یہ کیا، تو پھر تنہائی کے اندر کیسے خدا یاد آئے گا، کیسے خوف خدا پیدا ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ ہے، آج رات تجدید عہد کی رات ہے. یہ وظائف اور یہ مطلب نوافل وغیرہ آپ اختیار کرنا چاہیں، آپ کی مرضی، آپ کو روکتا نہیں ہوں. لیکن اصل چیزیں یہ ہیں کہ علم دین، اپنا اس کے تقاضے کے مطابق احتساب،
سابقہ گناہوں پر توبہ، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ظاہر کو شریعت کے مطابق ڈھالنا، اپنے بچوں کو ڈھالنا، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، اور مختلف جو کیفیات وارد ہوتی ہیں جن میں ہمیں اختیار ہے کہ چاہے تو نفس و شیطان کی راہ پہ چلے جائیں، چاہے تو اللہ رسول کے راستے پہ چلے جائیں، اس میں اپنا احتساب کر کے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کا انتخاب کرنا، یہ ہمارا کمال ہونا چاہیے۔ اس لیے آج کی رات توبہ سب سے بڑی ضروری ہے۔ اپنے سابقہ گناہوں پر توبہ کریں، جو گناہ اللہ اور آپ کے درمیان ہیں اس میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آئندہ وہ گناہ جو آپ نے پہلے کیا اسے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اور یہ ارادہ فقط اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، اس پہ نادم ہونا، شرمندہ ہونا۔ اگر آپ ایسا کر لیں گے گناہ معاف، توبہ کریں گے، اور توبہ کے بعد پھر اپنے عمل کے اندر تبدیلی لائیں گے۔ یہ رمضان بڑا بابرکت ہوتا ہے، رمضان کے بعد شیطان وغیرہ چھٹ جائیں گے اور ماحول بدل جاتا ہے۔ ہمیں صرف رمضان میں عمل کرنے کا حکم نہیں ہے، پوری زندگی عمل کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے خدا را جو گھر کے سرپرست ہیں وہ اپنے گھر والوں کی بھی تربیت وغیرہ کریں، اچھے دوست تلاش کریں، اچھے لوگوں کے درمیان آئیں۔ تو بس آخر میں گزارش کرتا ہوں، ایک تو قرآن اور حدیث کے قریب آئیے، کوئی بھی اچھی تفسیر پڑھیں، اپنی زندگی میں ایک دفعہ پورے قرآن کو ترجمہ تفسیر سے ضرور پڑھیں۔ ترجمے سے آپ کو نفس مضمون پر آگاہی ہوتی ہے، اور تفسیر مقصود الہی کی تعیین کے لیے ضروری ہوتا ہے، یہ ضرور کریں۔ کوئی بھی اچھی پڑھ لیں، ورنہ یوٹیوب پہ چلے جائیں، اس پہ لکھیں تدبر قرآن بائی مفتی اکمل، 3 سال میں نے تفسیر ریکارڈ کرائی تھی، اس کو سن لیا کریں، ایپیسوڈ 1 سے سننا شروع کر لیں۔ دوسرا، حدیث کے قریب آئیں، نبی کریم کے کلام کو بھی اہمیت دیں اپنی زندگی میں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے گھروں میں اکثر کے نہ بخاری، نہ مسلم، نہ ترمذی، نہ نسائی، نہ ابو داؤد، نہ ابن ماجہ، کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے۔ کبھی ہم میں سے بہت ساروں نے بخاری ہاتھ میں اٹھا کر نہیں دیکھی ہے، اتنا اجنبی ہیں ہم نبی کریم کے ساتھ، اور نعرے لگوا لو ہم سے بہت زیادہ، غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، اور محبوب کا کلام پڑھنے کے لیے مسلمان تیار نہیں۔ تو حدیث کی کتاب پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، تفسیر، اس کی ترجمہ اور شرح۔ اس کے لیے آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ چلے جائیں، درس بخاری بائی مفتی اکمل لکھیے گا، درس بخاری 12-14 سال ہو گئے ماشاءاللہ کرتے ہوئے، پہلی حدیث سے آپ چلیں، حدیث سنیں، ترجمہ اور شرح، اور اس کی روشنی میں اپنا عمل میں تبدیلی، سوچ اور فکر میں تبدیلی۔ احکام کے قریب آئیں، شرعی احکام سیکھیں گے تو بہت سارے گناہوں سے بچیں گے۔ اس کے لیے میرا پروگرام احکام شریعت دیکھیں، اس مارچ میں یہ 21 سال پورے کر چکا ہے، 21 سال، اور 21 سال میں لوگ دیکھ رہے ہیں تب یہ پروگرام چل رہا ہے، ورنہ نہ چلتا۔ آپ بھی دیکھیں، جدید ترین مسائل کو بھی ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں، اس کو مسلسل دیکھیں، گھر والوں کو دکھائیں۔ اس کے علاوہ میری ایک کتاب لیں آپ، طہارت کے مسائل و احکام، ویری امپورٹنٹ کتاب ہے، اور اپنے گھر والوں کو خاص طور پر پڑھنے کے لیے دیجیے۔ طہارت سے متعلق ہر مسئلہ تقریباً ضروری اس میں موجود ہے۔ میں ہمیشہ دعوت فکر دیتا ہوں، آج اپنے گھر پہ جائیے گا، اور جو گھر میں کپڑے دھوتے ہیں، والدہ ہوں، زوجہ ہوں، بہن ہوں، بھابھی ہوں، ایک کویسچن کیجئے گا، کپڑے پاک کرنے کا، کارپیٹ پاک کرنے کا، بیڈ کی چادر پاک کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ کویسچن کریں، اور اگر وہ کہیں بھی ہمیں تو نہیں پتہ، ہم تو اٹھا کے واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں، تو کچھ تو خوف خدا کریں۔ واشنگ مشین، ہر واشنگ مشین میں کپڑے پاک نہیں ہوتے، وہ آخر تک ناپاک رہتے ہیں۔ یہ بھی میں نے پورا لکھا ہے کہ کیا ہم دردناک صورتحال کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ کپڑے استری کر کے ہمیں دے دیے جاتے ہیں جو ناپاک ہوتے ہیں، اور اسی میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اسی میں ہم جمعے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہماری نمازیں نہیں ہو رہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کر میری کوتاہیوں کی وجہ سے اپنے قانون کو نہیں بدلے گا، وہ پرانے کپڑے کی طرح نماز منہ پر مار دی جائے گی جو ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھے گا۔ یہ نماز کی شرائط میں سے ہے، یہ کتاب لیجیے۔ اس کے علاوہ میری کتاب لیں، قرب الہی، بیسٹ بک ہے اس دور کی، اصلاح اور تربیت کے لیے بہترین۔ نوجوانوں، اس کو آپ کتاب کو پڑھیں ضرور، بہت ضروری ہے، اور جتنے پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں اپنی بچیوں کو یہ کتاب پڑھنے کے لیے دیجیے۔ اصلاح اور تربیت کی جو ذمہ داری ماں باپ پر انشاءاللہ 60% تو یہ کتاب پوری کرے گی۔ بہت اچھی کتاب ہے، کتنے ایڈیشن نکل چکے ہیں انڈیا میں، ہندی میں بھی چھپ چکی ہے الحمدللہ، لوگ پڑھ رہے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ اور یہ مطلب اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، اس میں اگر کوئی پروفٹ ہوتا بھی ہے تو وہ صرف دینی کام کے اندر لگتا ہے۔ اس کے علاوہ میں گزارش کرتا ہوں کہ فرض علوم کورس کریں، لازم ایک دفعہ زندگی میں ضرور کریں، اپنے گھر والوں کو کروائیں، کوئی بھی قریب اگر مسجد میں ہوتا ہے یہاں کروائیں، جس بھی آن لائن ادارے میں آپ جوائن کرنا چاہیں وہاں کریں، ورنہ میرا نمبر لے لیجئے گا، مجھ سے رجوع کر لیں، میں آپ کو ٹیچر پرووائڈ کر دوں گا، میل ٹیچر، فیمیل ٹیچر،
اردو میں پڑھنا ہے، انگلش میں پڑھنا ہے، میں آپ کو کروا دوں گا، عربک میں پڑھنا ہے اس کا بھی انتظام کروا دوں گا، ٹیچر آن لائن پڑھوائیں اپنے گھر والوں کو، فرض علوم کورس ضرور کریں۔ آج جو سوشل میڈیا پر تباہی مچی ہوئی ہے اور ہمارے نوجوان تذبذب کے عالم میں ہیں، وہ اسی لیے نہ ہمیں گھر سے صحیح علم دین ملتا ہے، نہ ہمیں مساجد کے اندر حاصل ہوتا ہے۔ معذرت کے ساتھ ناراض مت ہوئیے گا، مجھے اس مسجد کا نہیں پتہ، ورنہ لیکن اہل سنت کی بڑی بڑی مساجد ہیں، 11ویں ہو رہی ہے، 12ویں ہو رہی ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، ختم قادریہ ہے، لیکن درس نظامی کی ایک بھی کلاس نہیں ہے، شارٹ کورسز کی ایک بھی کلاس نہیں ہے، نوجوانوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کوئی کلاس موجود نہیں ہے۔ اتنی بڑی بڑی مسجد ہے، یہ تو مراکز تھے ہمارے، اسی سے دین پھیلا تھا، لیکن ہم نے ان کو چند چیزوں کے ساتھ مخصوص کر دیا، اور ہماری کمیٹیاں، اکثر کمیٹیاں احساس سے ذمہ داری سے خالی ہیں، اور یہ میدان معاشر میں سخت گرفت میں آئیں گے۔ ناراض مت ہوئیے گا، سخت گرفت میں آئیں گے کمیٹی والے، کیونکہ آپ ہیڈ ہیں۔ آپ کے نبی نے فرمایا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ اس لیے جو نہ کریں، آپ ہماری بات سے ناراض ہو جائیں، میدان معاشر میں ہم بھی ہوں گے، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ نے ذمہ داری مسجد کی لی تھی، جس طرح مسجد چلنی چاہیے تھی آپ کو ویسے چلانی چاہیے تھی، نہیں چلائی، اب آپ جواب دہ ہوں گے وہاں پر۔ تو ہمارے عالمیہ یہ ہے، تو یہ کتاب آپ بہرحال لیں اور فرض علوم کورس یعنی قرب الہی لیں، فرض علوم کورس کریں، اور آخری بس دعوت، تھوڑا سا ٹائم تو میں نے زیادہ لیا لیکن میں بس آخری دعوت دے رہا ہوں، عالم اور مفتی بنیں۔ میرے بچوں، دین آپ کو پکار رہا ہے، الحمدللہ میں تقریباً علم دین پہ بہت زیادہ بیانات کرتا ہوں، بہت نوجوان علماء بننے کی طرف آئے ہیں، مفتی بننے کی طرف، بچیاں عالمات بن رہی ہیں، مفتیات بن رہی ہیں، آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں دین میں۔ یہ دیکھو زندگی گزر جائے گی، 24 گھنٹے میں ہم کیا کرتے ہیں، سوچیں آپ کی توانائیاں کس کام میں استعمال ہو رہی ہیں، آپ کی ذہنی صلاحیت کس کام میں استعمال ہو رہی ہے، کیا ملک کی ترقی یا دین کی ترقی کے لیے اپنے آپ کو استعمال کر رہے ہیں؟ ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں، یہ ٹائم وہ ٹائم، کام کے بعد تھوڑا بھی بچوں کو ٹائم دیا، پھر اکثر ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ عالم مفتی بننا کوئی مشکل کام نہیں، میں آپ کو آفر کرتا ہوں میری سنڈے کلاسز کے اندر آ کے آپ ڈیمو کلاس میں بیٹھ جائیں، خالی اونلی انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بینکرز، جاب کرنے والے، ہاؤس وائف۔ 8واں سال ہے اس کلاس کو جس کو میں پڑھاتا ہوں، سارے مضامین تقریباً میں ہی پڑھاتا ہوں، اور اس میں 100 سے ابو اسٹوڈنٹس ہیں، اور 8 سال کمپلیٹ کرنے کے بعد چند نے صرف ایگزام دیا، باقی نے کہا ہمیں 1 سال اور پڑھنا ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، اور پھر 7واں سال، 6واں، 5واں، پھر اور اولا کے اندر تو 2-3 کلاسیں بن گئی، اتنی پبلک، یعنی وہ پڑھے لکھے لوگ ویل ایجوکیٹڈ دین کی طرف آ رہے ہیں کہ ہم بھی علم دین سیکھ کر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنے دین کا دفاع کریں گے، جو اعتراضات ہوتے ہیں دین پر ان کا جواب ہم دیں گے، ہم بھی اپنے پورے خاندان کو میدان معاشر میں جنت میں لے جانے کا عمل کریں گے۔ خدا را آپ تشریف لائیے، اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، کسی بھی آپ عمر کے اسٹیج پر ہیں آپ کریں، آن لائن کورسز کریں، پوری دنیا سے لوگ پڑھ رہے ہیں۔ میری وائف بھی ماشاءاللہ عالمہ ہیں، وہ پڑھاتی ہیں، میرے دونوں بڑے بیٹے عالم بن چکے ہیں، اے لیولز کے بعد وہ میری اکیڈمی میں پڑھا بھی رہے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ بھی آن لائن پڑھاتے ہیں، تیسرا بیٹا بھی عالم بن رہا ہے، بچی بھی میری کورسز کر رہی ہے، تو ہمارا پورا گھر اس میں لگا ہوا ہے، اور انشاءاللہ میرا ارادہ ہے، میری نیت ہے کہ میری جتنی نسلیں آئیں گی سب کے سب علم دین کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں آپ بھی تھوڑی ہمت کریں، آگے آئیں۔ بس آخری جملہ کہتا ہوں، آپ کے ماں باپ کا آپ پر حق ہے، بیوی بچوں کا ہے، دوست احباب کا ہے، آپ کی اپنی ذات کا بھی آپ پر حق ہے، حتیٰ کہ جو گھر میں جانور ہے اس کا بھی حق ہے کہ نہیں؟ زور سے بولیں ہے؟ تو کچھ دین کا بھی حق ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ جا کے کویسچن کر لیجئے گا گھر پہ، ہے تو بول دیا آپ نے، وہ کیا حق ہے اور اس حق کو ہم ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، یہ کویسچن مارک ہے۔ گھر پہ جائیں، آج بیڈ پر لیٹیں تو اس کے بارے میں ضرور سوچئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے تھوڑا جلدی نکلنا ہے تو میں تھوڑا اجازت چاہوں گا کیونکہ لائیو چلے گا، تو آپ کھڑے ہوں، دعا فرما دیں جی، دعا کر لیں، بیٹے بھی دعا کر لیتے ہیں، مختصر پہ میں نکلتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب کا اس متبرک مجلس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ، مسجد کی کمیٹی پر، امام صاحب پر، خطیب صاحب پر، جو بھی مسجد کا انتظام کر رہے ہیں، مؤذن صاحب، خادم، معاونین اور تمام نمازی حضرات پر خصوصی طور پر، اور جتنے اس اجتماع میں شریک ہوئے سب پر عمومی طور پر اپنی رحمت برکت نازل فرما۔ اے اللہ، اس مبارک رات میں ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔
اے اللہ ہمیں اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کرنے، ان پر نادم و شرمندہ ہونے اور شرعی تقاضے کے مطابق توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے گھروں پر بھی اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو فرض علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کا نمازی بنا دے، آپس میں پیار محبت الفت اتحاد و اتفاق عطا فرما، لڑائی جھگڑے فتنہ فساد اختلاف رائے سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم میں سے کوئی بھی بھائی یا بہن اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے، کسی گندی عادت میں اس طرح مبتلا ہو چکے ہیں کہ باوجود کوشش کے وہ چھوٹ نہیں پا رہی، اے اللہ تجھے اپنے حبیب کی پاکیزگی کا واسطہ اس نوجوان کو، اس بھائی کو، بہن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گندی عادت سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے علم عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ اے مالک و مولا جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ تعالی ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ ذرا خصوصی دعا فرما لے ہمارے یہاں جتنے بزرگ تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کو بچے، ان کا سایہ ان کے بچوں پر، فیملی پر تادیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بچوں کی بلکہ بچوں کے بچوں کی خوشیاں بھی دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ تعالیٰ انہیں تاحیات کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے اللہ چلتے ہاتھ پیر ہم سب کو دنیا سے رخصت عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آنے اور چھوٹوں پہ شفقت کرنے کے توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔